الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا والداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. وقال تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على آل محمد وعلى آل محمد. معزز حاضرین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزو، جیسا کہ اعلان ہوا، آج کی نشست 11 روزہ مجالس کی 7ویں نشست ہے، اور آج کے بعد انشاءاللہ تعالی 4 ایام ان مجالس کے باقی ہیں، جن میں انشاءاللہ تعالی سلسلہ وار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس و متبرک حیات کے پہلوؤں کو اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. گزشتہ کل کی محفل میں نے باضابطہ سیرت النبی کے حصہ اول کے آغاز میں جو باتیں بیان کی تھی، اس کا اعادہ کرتے ہوئے آگے چلوں کہ گزشتہ کل میں نے سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نور پاک کی تخلیق اور اس نور سے اس کائنات کی تخلیق، پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق اور نور مصطفیٰ کا آدم علیہ السلام میں منتقل ہو کر زمین پر تشریف لانا، اور پھر آدم علیہ السلام سے منتقل ہوتا ہوا اس نور کا ظہور میں آنا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پاک اور آپ کے بچپن اور جوانی کے کچھ واقعات میں نے بیان کیے تھے. اور کل میں نے عرض کیا تھا کہ جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف 20 سال کی ہوئی تو اس وقت جو ہے ایک واقعہ جنگ کی صورت میں ظاہر ہوا. ویسے تو سرزمین عرب پر جنگ ایک عام معمول تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں جہالت عام تھی، اور جہالت جب عام ہوتی ہے تو جہلا، لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، یہی ان کا معمول ہوتا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر الجھ جانا، اپنی انا کا مسئلہ بنانا، لڑائی جھگڑا بڑھانا، یہ وہاں کے معمول کی وجہ سے جنگوں تک نوبت پہنچ جاتی تھی. ان سب باتوں کے باوجود کہ وہ جاہل تھے، لڑتے جھگڑتے تھے، 4 مہینوں کا بڑا احترام کرتے تھے، جن کو اشہر حرام کہتے ہیں. اشہر شہر کی جمع ہے، مہینوں کو کہتے ہیں، اور حرام کہتے ہیں حرمت والے، تعظیم والے مہینے. تو یہ عرب کے جو جہلا تھے وہ 4 مہینے جنگ بندی کر دیتے تھے، سیز فائر. وہ 4 مہینے کون سے تھے؟ ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام، اور ایک مہینہ تھا رجب کا مہینہ. تو یہ 3 مہینے تو مسلسل تھے جو حج کے مہینے تھے. کعبۃ اللہ کا تمام عرب کے لوگ احترام کرتے تھے، اور حج کے لیے جب لوگ آتے تھے تو ان کے لیے راستے پرامن کر دینا اور حاجیوں کے لیے سہولت پیدا کرنا، یہ ان کی گٹی میں پڑا ہوا تھا. تو اس وجہ سے زمانہ قدیم سے یہ 4 مہینوں میں جنگیں نہیں ہوتی تھی. اور رجب کا جو ایک علیحدہ مہینہ ہے، اس کے حوالے سے علماء نے لکھا ہے کہ عمرہ وغیرہ اس زمانے میں لوگ زیادہ کیا کرتے تھے، اس واسطے اس مہینے میں بھی جنگیں نہیں ہوتی تھی. لیکن یہ 3 مہینوں میں تو مسلسل جنگ بندی رہتی تھی. لیکن بعض موقع ان جاہلوں کے لیے ایسے بھی آئے کہ ان مقدس مہینوں میں جو جنگ بندی کے مہینے تھے انہوں نے جنگیں کی. تو ایسی جنگوں کو عرب کے لوگ جنگ فجار کا نام دیتے تھے. فجار جو ہے فجور سے نکلا ہے، اور فجور کے معنی ہوتے ہیں گناہ کے. فاسق و فاجر یہ لفظ سنتے ہیں نا، تو فاجر کسے کہتے ہیں؟ گناہگار کو کہتے ہیں. تو چونکہ یہ جنگیں حرمت والے مہینوں میں لڑی گئی، کئی جنگیں ایسی لڑی گئی، اس کی وجہ سے ان جنگوں کو انہوں نے نام دیا جنگ فجار، فجار کی جنگیں. تو ایسی ایک جنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کے 20 سال ہوئی، اور وہ ہوئی قبیلہ قریش اور قبیلہ خیس کے بیچ میں. ابتدا میں جو ہے قبیلہ خیس قریش قبیلے پر غالب آیا، پھر پلٹ کر کے قبیلہ قریش نے خیس قبیلے پر غلبہ پایا، لیکن وہ جنگ جو ہے صلح پر ختم ہوئی. اس جنگ میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شریک ہوئے تھے، لیکن براہ راست نہیں، ڈائریکٹ حضور نے کسی سے لڑائی نہیں کی، بلکہ اپنے چچاؤں کو تیر اٹھا کر دیتے تھے. وہ بھی اس وجہ سے کہ قبیلہ قریش اس جنگ میں حق پر تھا. خیر وہ جنگ ختم ہو گئی، اور جنگوں کے بعد ہوتا کیا ہے، کبھی بھی کہیں بھی اور جبھی بھی جنگیں ہوتے رہیں گی، خون خرابہ ہوتا ہے، بدامنی ہوتی ہے، معاشی نقصان ہوتا ہے، جانی نقصان ہوتا ہے. تو عرب میں جو ہے یہ جنگوں کی وجہ سے بچے یتیم ہو رہے تھے، عورتیں بیوہ ہو رہی تھی، راستے ہمیشہ بدامنی کا شکار رہتے تھے، معاشی جو ہے اسٹیبلٹی، معاشی استحکام ختم ہو گیا. تو یہ مکے کے بعض لوگ جو صلح پسند تھے اور وہ چاہتے تھے کہ جنگیں نہ ہو، لیکن ایسا چاہنے سے ہوتا کیا، آج آپ دیکھو دنیا میں کئی مقامات پر جنگیں ہو رہی ہیں ہمارے سامنے. بعض لوگ ہیں صلح کی بات بھی کرتے ہیں، لیکن خالی صلح کی بات کرنے سے ہوتا کیا، لڑنے والوں کو یہ بات سمجھ میں آنا ان کے اپنے مفادات رہتے، ان کی اپنی انانیت رہتی ہے، اور بھی کئی وجوہات رہتے. تو ایک صلح پسند گروپ تھا مکے میں، وہ گروپ چاہتا تھا کہ
ظالموں کی سرکوبی کی جائے، مظلوموں کی حفاظت کی جائے، راستے پرامن کیے جائیں، لوگوں کے لیے زندگی آسان کی جائے. تو اس سلسلے میں وہ لوگ کیا کیے کہ بیٹھ کے جو ہے ایک صلح نامہ کیے، جس میں یہ طے کیے کہ کوئی بھی اگر مظلوم ہوگا ہمارے علاقے میں تو ہم اس کی مدد کے لیے اٹھیں گے، سب مل کر اس کا ساتھ دیں گے اور ظالم کی سرکوبی کریں گے، راستوں کو پرامن بنائیں گے، امن کا ماحول قائم کریں گے. تو جو معاہدہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے مبارکہ میں اس قسم کا صلح کے حوالے سے ہوا تھا، اس کو کہتے ہیں سیرت کی اصطلاح میں حلف الفضول. حلف کہتے ہیں اصل میں کسی بات کا وعدہ کرنے، قسم کھانے کو، اور فضول جو ہے فضل کی جمع ہے. تو یہ جو معاہدہ حلف الفضول ہے، یہ فضول کا معاہدہ کیوں قرار پایا؟ تو اس کی ایک وجہ بیان کی گئی کہ اسی طرح کا ایک معاہدہ صدیوں پہلے قبیلہ جرہم کے لوگوں کے بیچ میں بھی ہوا تھا. تو اس معاہدے میں جو لوگ آگے تھے ان ساروں کے نام تھے فضل. تو جس کی وجہ سے وہ معاہدہ فضل والوں کا معاہدہ جو ہے قرار پایا. تو اسی طرز پر چونکہ یہ معاہدہ ہوا تھا، اس واسطے اس کا نام بھی حلف الفضول مشہور ہوا. تو یہ معاہدے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریک تھے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے بعد بھی فرماتے تھے کہ اگر کوئی بھی اس قسم کا معاہدہ امن کا، سلامتی کا آج بھی کرنے کے لیے مجھے پکارے گا تو میں حاضر ہوں فرماتا. اور اگر کوئی یہ پکار کر کہے یا اعلیٰ حلف الفضول تو سب سے پہلے میں آ جاؤں گا سرکار فرماتے. اور سرخ اونٹ اگر کوئی مجھے دے اس معاہدے کے خلاف تو میں اس کو قبول کرنے تیار نہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امن پسندانہ طبیعت، ہر وقت صلح کے لیے، ہر وقت امن کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تیار رہتے تھے. تو یہ 25 سال جب عمر شریف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، یہ معاہدہ ہوا تھا. یہ 20ویں سال تو جنگ ہوئی، اس کے بعد یہ سلسلہ جنگوں کا بیچوں میں بھی چلتا رہا، لیکن یہ بعد میں چل کر کے صلح یا یہ حلف الفضول کی نوبت آئی. خیر اس کو بعد میں جوہلا نے قائم نہیں رکھا اور پھر ان کے بیچ میں جنگیں ہوتی رہی، لیکن سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس معاہدے کو پسند فرمائے تھے. جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال کی ہوئی تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دیانت، امانت، صداقت، شرافت اور سنجیدگی طبیعت اور آپ کی خوبیاں اور اوصاف نہ صرف مکے میں عام ہو گئے تھے بلکہ اطراف و اکناف کے لوگوں میں بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ صفات سے حضور پہچانے جاتے تھے. اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندانی پیشہ تھا تجارت، اور آپ تجارت کے سلسلے میں ملک یمن، ملک شام وغیرہ کا کئی مرتبہ سفر فرما چکے تھے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امانت اور دیانت اس زمانے میں جو تھی وہ ایک نادر چیز تھی، اس واسطے کہ جہالت کی وجہ سے اس زمانے کے لوگوں میں بت پرستی عام تھی، اور بت پرستی کی وجہ سے عقل معوف ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ لوگ قتل، خون، غارت گری کو برا نہیں سمجھتے تھے، زنا کاری کو برا نہیں سمجھتے تھے، دھوکہ دینا، بددیانتی کرنا. اس کے باوجود کہ نسباً ان لوگوں کے اندر اچھی خصلتیں بھی تھیں. عرب کے لوگوں میں کیوں اچھی خصلتیں اللہ نے رکھی تھی؟ اس واسطے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لانے والے تھے. اس واسطے ان کے اندر بعض ایسی خصائل تھے جو ساری دنیا میں کہیں نہیں ملتے، جس میں سے سخاوت تھی. ایسی سخاوت کی خصلت ان لوگوں میں تھی عرب میں، اور آج بھی ہے. اور اللہ نے جب رکھی ہے ان کی خصلت میں یہ بات تو قیامت تک رہے گی کہ وہ بڑے سخی ہوتے ہیں. کبھی تو ایسا موقع آتا تھا، عرب کی تاریخ میں لکھا ہے کہ اگر کوئی مہمان رات کے وقت میں آدھی رات 2 بجے 3 بجے 4 بجے رات بھی کسی کے پاس آ جائے تو مہمان نوازی اور سخاوت کا یہ عالم ہوتا تھا عربوں کی کہ ایک مہمان کے لیے اگر گھر میں کوئی گوشت یا کھانے کی چیز نہ ہوتی تو پورا اونٹ ذبح کر کے ایک مہمان کو کھلاتا تھا خالی. یعنی مہمان تو سارا اونٹ نہیں کھا سکے گا، باقی گوشت ضائع جائے تو جائے، مہمان کا پیٹ کسی طرح بھرے. ایسا ان کے اندر جذبہ تھا، بہادری ان کے اندر ٹوٹ ٹوٹ کے بھری ہوئی تھی. وہ لوگ پرواہ نہیں کرتے تھے کہ لوگ ہمارے ساتھ جمع ہوں گے، جب آ کے مقابلہ کریں گے، جب جا کے مدافعت کریں گے، جب جا کے حملہ کریں گے. نہیں، ایک آدمی ہے طبیعت اس کی نکل گئی تو وہ اکیلا جو ہے دشمن سے بھڑ جاتا تھا. اور بھی ایسی بہت ساری اچھی اچھی خصلتیں ان لوگوں میں تھیں. ایسا نہیں ہے کہ ساری برائیاں ہی تھیں، لیکن یہ جو معاشرتی برائیاں ہیں یہ ان کے اندر اس وجہ سے عام ہو گئی تھی کہ کوئی ہدایت کا سامان ان کے پاس نہیں تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں تشریف لائے 500 سال گزر گئے تھے، اور پھر اس علاقے میں تو کوئی نبی اور رسول آئے نہیں تھے. اسماعیل علیہ السلام تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے، ان کی یہ سارے نسل تھے نا، مکہ، اطراف، حجاز وغیرہ میں سب یہی پھیلے ہوئے تھے. تو کوئی نبی رسول حضرت اسماعیل کے بعد ان میں آئے نہیں تھے، جس کے نتیجے میں ان کے اندر یہ سب خرابیاں پیدا ہو گئی تھی. تو اس سے کیا پتہ چلا؟ ہدایت کے لیے اللہ کے بندوں کا ہونا ضروری ہے. اگر وہ نہ ہو تو پھر گمراہی، برائی، خرابی ہر زمانے میں، ایسا زمانہ جو گزر گیا صرف اسی میں نہیں بلکہ ہر زمانے میں یہ حالات پیدا ہو سکتے ہیں اگر کوئی ہادی اور کوئی مبلغ اور کوئی راہ راست دکھانے والا موجود نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں کیسا عظیم انتظام فرمایا کہ جو کام پہلے انبیاء علیہ السلام کے ذمہ تھا کہ وہ آتے تو لوگوں کو ہدایت کی باتیں بتاتے، ان کی رہنمائی کرتے، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ جہاں اللہ نے ختم فرمایا تو وہیں سرکار کے امتیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ذمہ داری عطا فرمائی جو پہلے انبیاء کو دی جاتی تھی، یعنی لوگوں کو ہدایت کی باتیں بتانا، راہ راست کی طرف بلانا. اس واسطے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے کہ میری جو ہے امت کے جو علماء ہے وہ انبیاء بنی اسرائیل کے مثل ہے. ایسی شان ان کی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی. تو مختصر یہ کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت، امانت، صداقت کا چرچا جب عام ہوا تو اس زمانے میں ایک بڑی عفت ماپ اور بڑی شریف النفس اور بڑی اعلیٰ صفات کی حامل خاتون تھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا پورا نام تھا خدیجہ بنت خویلد. یہ ایک تاجر پیشہ خاتون تھی، یہ انویسٹمنٹ کرتی تھی، پیسہ لگاتی تھی، اور کوئی محنت کرنے والا ہے تو ان کے ساتھ معاہدہ کرتی تھی، پارٹنرشپ
کہ تم محنت کرو, پیسہ میرا, جو بھی نفع آئے گا پرسنٹیج آپ مقرر کر لیتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں, دیانت, امانت کی جب ان کو خبر ہوئی تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک نمائندے کو اپنے بھیجا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ آپ تجارت کا تجربہ رکھتے ہیں اور آپ کی بڑی خوبیاں میں نے سنی ہیں, میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ تجارت میں شامل ہو جائیں, پیسہ میں لگاؤں گی, محنت آپ کریں, اور آپ کی امانت, دیانت اور آپ کی خوبیوں کی وجہ سے میں دوسرے لوگوں کو جو کچھ پرسنٹیج دیتی ہوں اس سے دوہرا آپ کو دوں گی. یہ آفر انہوں نے کیا اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کو قبول فرما لی. اور سیدہ خدیجہ کا مال تجارت لے کر کے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام عمرہ شریف کے 25ویں سال ملک شام کا سفر فرمائے. تو حضرت خدیجہ نے کیا کیا کہ ایک اپنا معتمد خادم تھا, میسرہ اس کا نام تھا, اس کو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھا. لمبا سفر, مشقت, پھر سارا مال تجارت کا ہے, اس کی نگرانی رکھوالی ضروری ہے, تو میسرہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب اس سفر پر تشریف لے گئے تو وہاں پر جو ہے ایک راستے میں سفر شام کے ایک راہب کی خانقاہ تھی. راہب کسے کہتے ہیں؟ عیسائیوں کے اندر جو مذہبی ان کا آدمی ہوتا ہے, مرشد ہوتا ہے ان کا, اس کو کہتے ہیں راہب. اس کا نام تھا نستورہ. تو وہ راہب جو ہے اپنی خانقاہ میں, جو مسافروں کے گزرنے کا راستہ تھا, شہر سے دور تھی, بیٹھا رہتا تھا, عبادت میں مشغول رہتا تھا. مسافر آتے تو اس سے آ کے ملتے تھے, اپنے مذہب کا پرچار کرتا رہتا تھا, کیونکہ اس وقت تک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تو ظہور میں آیا نہیں تھا, عیسائیت تھی اس وقت, یہودیت تو اس سے پہلے سے تھی. تو جس وقت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کی اس خانقاہ کے پاس سے گزرے تو وہ کھڑکی میں سے دیکھ رہا تھا, اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قافلہ جیسے ہی قریب آیا وہ اپنی خانقاہ سے نکل کے آیا. اور میسرہ کو پہلے سے پہچانتا تھا, کیونکہ میسرہ جو ہے تجارت کے ضمن میں اس راستے پر بہت زیادہ آیا اور جایا کرتے تھے. تو میسرہ سے پوچھنے لگا کہ یہ شخص کون ہے جو تمہارے ساتھ آئے ہیں. تو میسرہ نے سارا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اور انٹروڈکشن یہ نستورہ کو کرا دیا. تو وہ جو ہے سن کے کہنے لگا, دیکھو میسرہ, میں یہ جو شخصیت کو دیکھ رہا ہوں, اگر میری تحقیق صحیح ہے تو یہ نبی آخر الزماں ہے. جو باتیں میں نے توریت میں, انجیل میں پڑھی ہیں, جو علامات آخری نبی کی میں نے ان مقدس کتابوں میں پڑھی ہے, میں بہو ان میں دیکھ رہا ہوں. اور دیکھو, اور ایک مضبوط علامت یہ بتاتا ہوں کہ ایک درخت تم وہ دیکھ رہے ہو, تم کئی مرتبہ یہاں سفر پہ آئے گئے, وہ ایک ایسی جگہ درخت ہے کہ لوگ اس کی طرف جاتے نہیں, سیدھا اپنے راستے پر نکل جاتے ہیں. میں نے سابقہ کتابوں میں, آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ نبی آخر الزماں ہوں گے جو اس درخت کے نیچے بیٹھیں گے, اور میں نے دیکھا کہ یہ محمد اس کے نیچے بیٹھے ہیں. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تجارت کے سفر پر تھے ملک شام کے شہر بصرہ میں. تو وہاں سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب تجارت فرمائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی برکت سے اس تجارت میں بے شمار برکت عطا فرمائی. لوگ کئی کئی مہینے رہ کر کے تجارت کا مال فروخت کرتے تھے, مال بچ جاتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مال تجارت لے گئے تھے وہ سارے کا سارا فوری فروخت ہو گیا. اور پھر سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام مال تجارت فروخت کر کے واپس مکہ مکرمہ کے لیے آنے لگے. تو قافلے آتے جاتے رہتے تھے تجارت کے, تو کون سا قافلہ کس دن وہاں سے نکلا, کس دن وہاں پہنچا, کب لوٹ رہا ہے, کس دن تک مکہ پہنچ جائے گا, یہ ساری انفارمیشن قافلے والے ایک دوسرے کو دیتے رہتے تھے, کیونکہ اس زمانے میں کمیونیکیشن کا یہ ذریعہ تھا. فون تو تھے نہیں, اور دوسرے اور طریقے تو جیسے آج صورت والے فاسٹ ہے, اس زمانے میں تھے نہیں. قافلوں کے ذریعے اطلاع ملتی تھی. تو بی بی خدیجہ کو اطلاع مل گئی تھی کہ آپ کا قافلہ نکل چکا ہے ملک شام سے, فلاں دن نکلا ہے, اور عام طور پہ جو سفر طے ہوتا ہے فلاں دن یہ منزل پہ پہنچے گا اور فلاں دن مکہ پہنچ جائے گا, ان کو اطلاع مل چکی تھی. تو وہ جو ہے اپنے قافلے کے انتظار میں تھی تجارت کے, اور اپنے بالا خانے پر فرسٹ فلور کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی. جس وقت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو جیسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سیدہ خدیجہ کی نظر پڑی تو کیا دیکھتی ہیں کہ دو فرشتے ان پر سایہ فگن ہیں. اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس تشریف لائے اور میسرہ حضور کے ساتھ تھے, تو سیدہ خدیجہ سارے احوال میسرہ سے پوچھنے لگی کہ کیا معاملات رہے. تو میسرہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق, حضور کا کردار, حضور کے معاملات کا طریقہ کار, حضور کی خوبیاں, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارحاسات. ارحاس کسے کہتے ہیں؟ ارحاس کہتے ہیں اعلان نبوت سے قبل کے کسی نبی کے معجزے کو. وہی معجزہ جب نبوت کے اعلان کے بعد ہو تو اس کا لفظ معجزہ کہا جاتا ہے. اور وہی اگر جو ہے ایسی بات کہ جو خرق عادات کہتے ہیں, یعنی عادت کے خلاف کوئی کام ہو, تو وہ نبوت سے پہلے ہو تو ارحاس, اور نبوت کے بعد ہو تو اس کو کہتے ہیں معجزہ. تو وہ سارے جو ہے تفصیل انہوں نے جب بیان کی تو سیدہ خدیجہ کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عزت اور محبت کا جذبہ پیدا ہو گیا. سیدہ خدیجہ کے والد بہت بڑے بزنس مین تھے. ان کا جو انتقال کے بعد ترکہ سیدہ خدیجہ کو ملا تو بزنس میں لگا کر اس کو وہ کافی بڑھا لیے تھے, اور بڑی عزت مآب اور بڑی جو ہے شریف النفس خاتون تھی. 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی. ایک نکاح ان کا ابو حالہ نام کے شخص سے ہوا تھا, ان سے 2 لڑکے تھے, ایک ہند اور ایک ابو حالہ, ایک حالہ. تو اس طرح 2 ان سے تھے, اور ایک ان کے شوہر تھے ان کے انتقال کے بعد جس سے انہوں نے کیا, عتیق ابن عامر مخزومی ان کا نام تھا. تو ان سے ایک لڑکا اور لڑکی تھی. تو یہ 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی, لیکن ان کی عظمت اور ان کی شرافت اور ان کی جو ہے بزرگی اور ان کی خوبیوں کی وجہ سے بڑے بڑے مکے کے سردار آرزومند رہتے تھے کہ ان سے نکاح کریں, اور کئی مرتبہ پیام بھی بھجوائے. لیکن یہ چونکہ 40 سال کی ہو چکی تھی اور 2 مرتبہ بیوہ بھی ہو چکی تھی, تو اب ان کا نکاح کا کوئی ارادہ نہیں تھا. لیکن جب انہوں نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبیاں جو ہے ملاحظہ کی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور بزرگی کا جب اثر ان کے دل پر پڑ گیا, تو ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا کہ کیوں نہ میں ان سے نکاح کر لوں. تو اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ عرب میں کم عمر لڑکا ہو, زیادہ عمر کی لڑکی ہو, کم عمر کی لڑکی ہو, زیادہ عمر کا لڑکا ہو, ایک سے زیادہ عقد ہو, کوئی بری بات نہیں سمجھی جاتی تھی. آج کے دور میں آپ دیکھیں کئی بدبخت اور دشمنان اسلام اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعدد ازواج, یعنی کئی نکاح حضور نے کیے نا, اس پر جو ہے اعتراض کر کے
لوگوں کے ذہنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بدگمانی پیدا کی جائے, بدعقیدگی پیدا کی جائے. یا اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم عمر تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا عقد ہوا, تو وہ عمر کو لے کر کے بھی اعتراض کرنا اور جو ہے لوگوں کے ذہنوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو گھٹانے کی کوشش کرنا. بہرحال جو بھی طریقہ ہو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گھٹانے کی کوشش کرنے کا وہ نہیں چھوڑتے, کیونکہ ان کو معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت, ان کی محبت, ان کی بزرگی اگر کسی کے دل میں بیٹھ جائے تو آدمی ان پر فدا ہو جاتا ہے اور دین اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر اسیسینیشن کی کوئی کوشش وہ نہیں چھوڑتے. کسی بھی طرح سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے بارے میں لوگوں میں غلط باتیں پھیلانے کی کوشش کرنا, اس میں زیادہ تر یہی مسئلوں کو اٹھاتے ہیں. آپ شاید نہیں جانتے, جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں, جو نہیں جانتے ان کے لیے بتا رہا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو عقد فرمائے, بڑی عمر کی عورت سے بھی فرمائے, کم عمر کی لڑکی سے بھی فرمائے, بیوگان سے بھی فرمائے, باقرہ سے بھی فرمائے. تو اس میں حکمت رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کی تفصیل میں خاندان کا جب تعارف کے بیان میں آپ کے سامنے رکھا, پھر اس کو دہراؤں گا نہیں. تو بتانا چاہتا ہوں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پیام بھیجنے سے پہلے بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بھاوج کو جا کے ملے. وہ بھاوج کون تھے؟ حضور کی پھوپھی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو ان کے بھائی عوام کی بیوی تھی. تو ان سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کرے. تو اس سے کیا پتہ چلا؟ کسی سے رشتہ ناتا طے کرنے سے پہلے مطمئن ہو جائے آدمی, دریافتی کر لے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے خالی دریافتی کرتے رہے. کئی لوگ ایسے ہیں کہ پورا ایک جاسوسی مشن کھول دیتے, جو موٹی موٹی چیزیں معلوم کرنا ہے وہ کرنا. اب آپ یوں کسی کے بارے میں زیادہ دریافتی کریں گے تو ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ عیب نکل ہی جاتا, ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ کمزوری کمی نکل ہی جاتی. تو پھر رشتے ہوں گے نہیں کس کے بھی. تو رشتہ لڑکے کا طے کرے تو کیا دیکھنا, محنتی ہے کیا, شریف ہے کیا, ادھر ادھر منہ مارنے والا تو نہیں ہے, یہ دیکھ لیے. اب کیسے رشتے ڈھونڈ رہے ہیں بچوں کے؟ ویل سیٹل ہونا کہتے ہیں. ویل سیٹل بولتے اس کا ذاتی گھر رہنا, لاکھ 1.5 لاکھ روپے تنخواہ رہنا, اور پھر اس کے گھر میں فیملی چھوٹی رہنا, اور یہ رہنا وہ رہنا وہ رہنا. اتنی بڑی فہرست رہتی, وہ رہتا نہیں, ان کی بچی کی شادی ہوتی نہیں. یہ حالت ہوگی آج کل. ایسے ہی کوئی لڑکے والے لڑکی میں کیا دیکھنا, پہلے دیکھتے تھے کام کاج آتا نہیں آتا اس کو, لڑائی جھگڑے کرنے والی تو نہیں ہے, بعد میں آ کے تنگ کرتی. کیا بچے پالنے کے واسطے پیشنس ہونا پڑتا ہے نہیں ہے اس کے اندر. تو اس کے واسطے کیا دیکھتے تھے؟ خاندان دیکھتے تھے کہ بھائی شریف لوگوں کا خاندان ہے, ان کے گھر میں پہلے سے شادیاں ہوئے تو ان کے بچیاں لڑے نہیں کسی سے, اما بابا آ کے مقابلے کے واسطے ٹھہرے نہیں, اچھے لوگ ہیں, نبھاؤ لوگ ہیں, یہ دیکھتے تھے. اب کیا دیکھ رہے ہیں؟ صورت اچھی ہونا, فلاں ہیروئن کی طریقے ہونا, خط بھی لمبا ہونا, پیسے بھی خوب ہونا, بھائیاں جو ہے باس کے پاس رہتا بہت رہنا تاکہ کبھی لڑے جھگڑے ہوئے تو ہمارے ساتھ دینا, کبھی رہتا نہیں رہنا رہا تو سارا لڑتا, اس واسطے سالے کمرے تو اچھا. ایک ایک یہ چیزیں دیکھیں گے تو پھر کیسا شادیاں ہوں گے بولو آپ. عجیب عجیب یہ فرمائشیں ہیں. تو اس کے نتیجے میں کیا ہو جا رہا ہے؟ ہمارا معاشرہ مسائل سے دوچار ہے. بچیوں کی عمریں دیکھو 30 32 35 سال ہو جا رہے ہیں. مائیں جو ہے جب جو عمر میں کرنا ہے 20 22 سال کرتے نہیں, پڑھ رہے بلکہ 25 سال کے بعد میں پاس کر دیتے, اب اس کے اندر روتے بیٹھتے. دیکھتے دیکھتے اور 4-5 سال بڑھ گئے تو پھر اس کے بعد خون کے آنسو رونے کی ضرورت ہے. اس کے بعد تو پھر رولا لو کچھ بھی کر لو, بانا سفید ہو جاتے ہیں, اس کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے, اس کی کشش ختم ہو جاتی. اب اس کے بعد بھی اگر کوئی مل جا رہا, بیوی مر گئی بھائی کر دو, اس کا بھی گھر بچ جاتا ہے, اس کا نہ مرتے مر جائیں گے ہماری بچی. ایسے آدمی سے کریں گے جس کی بیوی مر گئی, ایسے آدمی سے کریں گے جو ایسا ہے جو ایسا. تو ایسا جو سوچ ہو گئی نا, غیر اسلامی سوچ ہے. اب آپ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف تھی 25 سال, سیدہ خدیجہ کی تھی 40 سال. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیام بھی آئے, اگر حضور کو منظور نہیں ہوتا تو منع کرتے تو اس میں معاشرے میں برا بھی نہیں سمجھا جاتا تھا. کیونکہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو حضرت عمر فاروق کی بیٹی ہے, 18-19 سال کی تھی, بیوہ ہو گئی. حضرت ابوبکر صدیق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے تھے, ان کو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ کا پیام حضرت عمر نے دیا, حضرت ابوبکر قبول نہیں فرمایا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو پتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے شادی کرنے والے ہیں, یہ الگ بات ہے. لیکن قبول نہیں فرمائے تو کیا آپس میں ان میں دشمنیاں ہو گئی, ناراضگی ہوئی تھوڑی, کہ ہم کو اعتماد تھا کہ اتنے قریبی آدمی انکار نہیں کریں گے, کر دیے جانتے ہوئے زبردستی ہے کیا, ایسا سوچتے تھے. اب اگر کوئی انکار کر دیا تو خاندانہ ایک دوسرے سے ٹوٹ جا رہے ہیں, نفرتاں لڑائی جھگڑے ایسا کر رہے ہیں, یہ بھی چیز درست نہیں ہے. تو مختصر یہ کہ پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب پہنچا سیدہ خدیجہ کا, تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میں اپنے چچاؤں سے مشورہ کر کے جواب دیتا ہوں. تو اس سے اور ایک بات کیا معلوم ہوئی, کوئی پیام آیا یا کوئی پیام بھیجے یا کچھ بھی کام کرے تو بڑوں سے مشورہ کرنا. یہ بھی آج کل نہیں کر رہے بچے, اپنے طور پہ ڈیسیشن لے رہے ہیں. کئی تو ایسے بےہودے بچیاں ہیں, اللہ معاف کرے, اپنے طور پہ بچوں کو چن لے رہے ہیں. کئی ایسے بچے ہیں بچیوں کو چن لے رہے ہیں اور ماں باپ کو بلیک میل کر رہے ہیں, مجبور کر رہے ہیں. ہم ان کو چاہتے ہیں ان سے شادی کرو, رہے تو خودکشی کر لیتے, نہیں تو ہم بھاگ کے کر لیتے. کس درجے ہمارے اخلاق کردار گر گئے جی. جو ماں باپ پالے پوسے اتنا بڑا کرے, زندگی اس طریقے سے جو ہے تمہاری یہاں تک پہنچائے. کتا پالے تو اس کو محبت ہم سے ہو جاتی, اولاد کو ماں باپ سے محبت نہیں ہونا, ان کا احترام دل میں نہیں رہنا کہ بھائی اتنا بڑا فیصلہ ہم زندگی کا کرنے جا رہے ہیں, ماں باپ کو کیسا نظر انداز کر دینا, کوئی پرواہ نہیں ہے. محبت ہے کہتے ہیں ان کو, یہ محبت نہیں ہے, نفسانیت ہے. اور میں بددعا نہیں دے رہا ہوں, میرے تجربہ کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. عوامی میں فیلڈ میں ہوں, عوامی زندگی میں ہوں, ایسے شادیاں 99% ناکام ہو جاتے. شادی اگر ہو بھی جائے, بددعا نہیں ہے یہ, لیکن جمتی نہیں, کیونکہ اس کی بنیاد ہے نفسانیت. اور ماں باپ اگر بچوں کی شادی کرتے, تجربہ رہتا ان کو زندگی کا, اور ان کا ایک وزن رہتا, کرے بعد میں سامنے والے کو بھی سوچنا پڑتا کچھ بھی کرنا ہے. تو یہاں لوگ خود فیصلے کر لیے جو چاہے کر لے رہے ہیں, تو بعد میں چل کے بھی آگے کے فیصلے خود ہی کر لیتے. جب ایک مرتبہ کوئی لڑکا ہے لڑکی اپنے ماں باپ کے ذمہ سے نکل گئے تو پھر انہوں فری ہو گئے, جو چاہے کر سکتے. تو زندگی میں نقصانات بھی ویسی ہوتے. بغیر بریک کی گاڑی ہو جاتی ہوں, تو بغیر بریک کی گاڑی تو ہمیشہ ٹکر 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 ٹکر, کوئی ایسی بڑی ٹکر ہوتی خاتمے میں ہوتا زندگی کا, وہ یہ طلاق. تو بہرحال حضور مشورہ لیے, حضرت ابو طالب سے پوچھتے ہیں, بولے بیٹے اس سے بہتر کیا ہو سکتا, فوری قبول کر لیجیے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام قبول فرما لیے. ایک دن نکاح کا مقرر ہو گیا. سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچاؤں کو, اپنے خاندان کے بڑے لوگوں کو لے کر کے سیدہ خدیجہ کے گھر پر تشریف لے گئے, اور وہاں سے حضرت خدیجہ نے ورقہ ابن نوفل, ان کے چچیرے بھائی تھے, جو مذہبی آدمی تھے اس زمانے کے, عیسائی تھے, اور کیا کرتے تھے بول تو عبرانی زبان سے عربی میں بائبل کا ترجمہ کرتے تھے.
बुजुर्ग आदमी थे बहुत, उन उधर से आए, अबू तालिब इधर से गए, फिर निकाह हुआ, इजाब व कबूल के बाद खुतबा हुआ। पहले ज़माने में तरीका था मर्द यानी दूल्हे की तरफ से एक आदमी खुतबा देते थे, दुल्हन की तरफ से, दोनों तरफ से खुतबे हुए। उसके बाद सरकार पाक अलैहिस्सलाम की खाना आबादी हो गई और रसूल पाक अलैहिस्सलाम सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ ज़िंदगी बसर करने लगे शादीशुदा। तो ये 25वें साल का वाक़या है। अब ज़िंदगी के अय्याम गुजरते रहे, यहाँ तक कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बेटे और बेटियाँ नसीब फरमाई। आपके साहिबजादों में सिवाय हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह अन्हु को छोड़कर 2 और साहिबजादे और 4 साहिबजादियाँ सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा के वतन से है। हज़रत इब्राहीम मारिया क़िब्तिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के वतन से है। तो ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों शहज़ादे बचपन में वफ़ात पा गए। एक का नाम था कासिम, एक का नाम था अब्दुल्ला। तो जो अब्दुल्ला थे उनका लक़ब था तय्यब व ताहिर। छोटी उम्र में कोई 14 महीने के थे, कोई 2 साल के हुए, इंतकाल फरमा गए, वफ़ात हो गई उनकी। अलबत्ता सरकार की 4 शहज़ादियाँ हैं, सैयदा ज़ैनब, सैयदा रुक़ैया, सैयदा उम्मे कुलथूम और सैयदतुन निसा आलम बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। ये चारों बड़ी उम्रों तक गई, उनकी शादियाँ भी हुई, उनके बच्चे भी हुए, लेकिन नस्ल पाक मेरे आका की सिर्फ चली सैयदा कायनात बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से, हज़रत इमाम हसन हुसैन से। तो सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ जब 35 साल की हुई तो और एक अहम तारीखी वाक़या रूनुमा हुआ। वो क्या था कि मक्का मुकर्रमा में ज़बरदस्त बारिश हुई, एक सैलाब आ गया। अब आप देख रहे हैं सैलाब आ जा रहा है हमारे कई मुल्क के इलाकों में, खुद हमारे शहरों में इतना डेवलपमेंट होने के बावजूद भी आप देखो जब पानी बेतहाशा आता तो कोई कुछ भी निकल ले सकता है। ये कुदरती मामला था, ये पहाड़ियत अल्लाह ताला की, इससे हमको इबरत हासिल करना चाहिए, तौबा इस्तिग़फ़ार करना चाहिए कि कोई खुबत काम नहीं आती जब अल्लाह चाहता। जैसा मौत किसी के आना है, डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते, पढ़ के फूक लो, कुछ भी कर लो, चले जाता हूँ। तो अल्लाह ताला जब चाहता है कोई काम हो जाए तो फिर कौन रोक सकता है उसको। तो मुख्तसर ये कि सैलाब आया जोरदार। तो ये मक्का मुकर्रमा में जो काबतुल्लाह है ना, ये नशीबी इलाके में डाउन में है, पहाड़ा है पूरे डाउन में, बीच में काबतुल्लाह है। तो पूरा पानी बह बहा के आके वो काबे के इलाके में जमा हो गया। तो इमारत पुरानी हो गई थी, वो ढह गई। और जब पानी वानी की नक्काशी हो गई तो सब कबीले बैठ के तय करे कि भाई अब काबतुल्लाह की इमारत को बनाना चाहिए। तो उसके वास्ते क्या करना, मटेरियल जमा करे, पत्थर लाए और तय ये हुआ कि छत भी डालेंगे। पहले छत नहीं थी, खाली 4 दीवारें थी बीच में, उस वजह से भी पानी अंदर जमा हो गया, काबे की इमारत ढह गई। तो पहले छत बना दी तो क्या होता, अंदर पानी दाखिल नहीं होता, और ऊंचा करके बना देंगे। तो मटेरियल जमा करे, लकड़ी के वास्ते जद्दा जो है ना, वहाँ पे समंदर का किनारा लगता था, तो वहाँ जहाज़ टूट के पड़े हुए थे, तो जाके पैसे दे के लकड़ियाँ लेके आए, इंजीनियर को लाए, मिस्त्रियों को लाए, काम शुरू करे। काम शुरू करने से पहले क्या करे, तो संग अस्वद काबतुल्लाह कुछ लगा रहता, तो वो निकाल के कोने में रख दिए। काबे की इमारत तैयार हुए, बाद में ले जाके चिपका देंगे, बोले बन गई काबे की इमारत। तो उस काम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी शरीक हुए, आपके चचाया भी शरीक हुए, उनके बहुत मुक़द्दस काम है ना भाई, अल्लाह का सबसे पहला घर, सबसे मुक़द्दस घर। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो उन सब के जद हैं, उन्होंने उसको तामीर किया था अल्लाह के हुक्म से, इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर के कई मरतबे तामीर हुआ काबतुल्लाह शरीफ। बाज़ उलमा ने लिखा है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने अक़दस तक की बनने से लेकर के हुज़ूर तक 10 मरतबे तामीर हुआ। उसकी बड़ी तफसील बयान करा तो वक़्त ज़्यादा हो जाएगा। तो मुख्तसर ये कि जब तामीर हो गया तो अब नौबत ये पहुंची कि संग अस्वद लगाना है। तो अब वो कबीलों की रगे जहालत फड़क गई। रगे जहालत बोलते मई को बोलते, मई अनानियत, अपने आप को बीच में रखना और अपना बड़ा पना ज़ाहिर करना, उसी को बोलते रगे जहालत। तो हर कबीला ये क्लेम करने लगा भाई हम लगाते संग अस्वद, उसको कुछ भी कर लेंगे तुम, हम लगाते, क्यों, हम बड़े, हमारा कबीला बड़ा है, हम मैं शुरू होगा। तो नौबत यहाँ तक पहुँच गई, 3-4 दिन हो गए वैसे ही वो संग अस्वद रखा हुआ है और वो लगाने की नौबत नहीं आ रही। और जब बात बढ़ गई तो बाज़ कबीले वाले क्या किए, खस्म खा लिए कि हमारे अलावा कोई लगाया तो हम खून खराबा कर देंगे। और उस ज़माने में खस्में खाने का तरीका ये था कि खून जो है कटोरी में डाल के उंगली डुबा के चाट लेते थे और बोलते थे खून बहा देंगे मगर अपनी बात मना के रहेंगे। तो ऐसी नौबत तक आ गई। तो बस बूढ़े बड़े लोग समझदार जो थे, तजुर्बेकार, उन्होंने बोले बाबा हम बहुत दुनिया देखे सो है, ये सब खून खराबे से कुछ भी हासिल नहीं है, कुछ हल निकालेंगे इसका। तो तय ये हुआ कि कल जो है हुदूद मक्का में, काबा में जो कोई पहले दाखिल होगा उसको हम अपना हकम बना लेंगे और जो फैसला वो करेगा उसको हम मान लेंगे। तो सब उस पर राज़ी हो गए। तो अल्लाह ताला की तरफ से करनी ऐसी हुई कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन सबसे पहले काबे में दाखिल हुए, हरम में दाखिल हुए। तो सब जैसे ही हुजूर को देखे पुकार के बोले यार ये तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सादिक है, ये तो अमीन है, इनका फैसला हमको मंजूर है, जो भी करेंगे। इत्तेफाक हो गया सबका सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक और किरदार की वजह से। हुजूर के सामने सारा मसला जब आया तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि ठीक है आप लोग एक काम करो, हर कबीले वाला अपनी तरफ से एक सरदार मुकर्रर करे नुमाइंदे के तौर पर। वो सब जब मुकर्रर हो गए तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकर के अपनी चादर मुबारक बिछाए और उस पर संग अस्वद रख दिए और फरमाए तुम में से जो भी सरदार साहब है एक आते जाओ। तो सब आए तो हुजूर फरमाए सब ये चादर को पकड़ लो। तो सब एक कोना पकड़ लिए। तो सरकार पाक अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए उठाओ इसको। तो वो उठाए, उठाने के बाद में फरमाया काबे के पास लेकर आओ। जब काबे के पास लेकर आए तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्ते संग अस्वद नसब फरमा दिए। तो सब खुश हो गए कि चलो हमारा भी हाथ लगा इस काम के अंदर, चादर चढ़ाते हैं अपने पास, सब जने खुश होते तो मैं भी चादर पे हाथ लगाया, चादर पे। उसमें भी बात जने बेअदबियां करते, गिरते पड़ते ऐसा नहीं करना, जरूरी नहीं है पकड़े तो चपन पेश करे जैसा है, पीछे से हाथ लगा दिया या खाली खड़े भी रहे इरादा करके कि मेरी तरफ से भी ये नजराना बंद हो जाता। तो मुख्तसर ये कि एक बहुत बड़ा झगड़ा टल गया और इसकी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लोगों के अंदर और अजमत में और बुजुर्गी में हुजूर की इजाफा हो गया दिलों में। ये 35वें साल का वाक़या उम्र शरीफ के। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ जैसे जैसे 40 साल की तरफ बढ़ रही थी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत में एक इनखिलाफ पैदा होना शुरू हुआ। वो ये कि हुजूर पाक अलैहि सल्लम तन्हा पसंद हो गए, लोगों से कम मिलते थे, या तो घर में रहते थे या गार हिरा तशरीफ ले जाते थे और वहाँ कई कई दिन तक रहकर
اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتے تھے اور اپنی قوم کے جو حالات دیکھتے تھے، کفر میں، شرک میں مبتلا ہے، ظلم و زیادتی، قتل و غارت گیری میں مبتلا ہے، ان کا کیا کرنا، کیسا ان کو راہ راست پہ لانا، جیسا کوئی سنجیدہ آدمی اور کوئی قوم کا درد رکھنے والا انسان آج بھی ہم دیکھتے ہیں، اس کو دیکھے تو ارے کیا ہے بھائی، کیا بولنا، قوم کا یہ حال ہوگا، تکلیف ہوتی نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے ہی محسوس ہوتا تھا ان کے لیے کیا راستہ نکالنا. تو آپ غار حرا میں جا کر غور و فکر میں لگے رہتے تھے، عبادت میں لگے رہتے تھے، ذکر اس زمانے میں جو اللہ کی یاد کا طریقہ رائج تھا اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے تھے. اور اسی پھر اسنا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آنے لگے. جو بھی خواب رات کو دیکھتے صبح ویسے ہوتا. خواب میں کوئی چیز دیکھ لیے حضور کو دن میں وہی چیز بالکل بے عینی ظاہر ہو جاتی. یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں غار حرا میں رہ کر کے اللہ کی طرف رجوع رہتے، کئی دن گھر کو تشریف لے لاتے، تو بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کیسی پاکیزہ بی بی، کیسی حضور کی جو ہے وفادار، کیسی جانثار، کیسی خدمت گزار. حدیث میں آیا ہے کہ توشیدان لے کر سرکار کی خدمت میں وہ پہاڑ پہ چڑھ کے جاتی تھی. کوئی گئے ہیں تو دیکھے ہوں گے غار حرا کتنی بلندی پر ہے، وہ چھوٹا موٹا نہیں ہے. مرد لوگ چڑھنا ہے تو سب دیکھ کے بعد جائیں انشاءاللہ آئندہ وقت جاتا ہوں بولتے. واقعی میں ضروری نہیں ہے کوئی چڑھ کر جائے اوپر، لیکن بعض لوگ حضور کی محبت میں چڑھنا چاہتے، چڑھے جا کے. آج بھی چڑھتے، آگے بھی چڑھیں گے. صحیح حالت میں ہے آج بھی وہ غار، وہاں سے کعبۃ اللہ شریف بھی دکھتا. تو ایسی ہمت والی بیوی تھی. اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جو خیام تھا غار حرا کا وہ موقوف فرما کر تشریف لاتے اور اپنے بیوی بچوں کا حال چال پوچھتے. یہاں تک کہ جب عمر شریف 40 سال کے قریب ہو گئی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو غار حرا میں اچانک ایک دن سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے یا محمد کی آواز آئی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گردن اٹھا کر دیکھے تو وہ اللہ کے فرشتے جبرائیل علیہ السلام تھے جو پیغام اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے تھے. اس کو کہتے وحی. وحی کیا ہے؟ وحی کے لغوی معنی تو ہیں مخفی خبر. مخفی خبر بولتے ہو کوئی ایسی بات کسی کو بولنا دوسرے کو نہیں معلوم ہونا، اس کو بولتے وحی. اب اصطلاح شریعت میں ایسی بات کسی نبی کو بتائی جانا جو غیر نبی کو نہ پتہ چلے، یہ اصطلاح شریعت میں وحی کا معنی ہے. تو وحی کے کئی قسمیں ہیں. بنیادی طور پہ تو دو ہے علماء جو بیان کرتے ہیں، وحی مطلوب، وحی غیر مطلوب. وحی مطلوب بولتے ہو وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، یعنی قرآن مجید کہ جس کے معنی اور الفاظ دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیے گئے، اس کو بولتے ہیں وحی مطلوب. تلاوت سے مطلوب ہے، تلاوت کی جانے والی وحی. وحی غیر مطلوب وہ وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، نماز میں نہیں پڑھی جائے گا. وہ کون سی؟ حدیث پاک. تو حدیث کیا ہے؟ وحی ہے، کیونکہ اس میں صرف فرق یہ ہے کہ الفاظ مصطفیٰ کے ہیں، پیغام اللہ ہی کا ہے. جو بات ہے وہ اللہ ہی کی ہے، حضور نے اپنے الفاظ اس میں شامل فرمائے، اس واسطے وحی غیر مطلوب ہو گئی. اور جس میں الفاظ اور معنی دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اس کو کہتے ہیں قرآن اور وحی مطلوب. اب وحی نازل ہونے کے اعتبار سے اس کی بعض قسمیں ہیں. ایک طریقہ نزول کا تو یہ ہے کہ فرشتہ نازل ہو جائے اور آ کر اللہ کا پیغام سنا دے، اور صرف نبی کو نظر آتے فرشتے. ہاں نبی کے فیض سے کسی کو نظر آ جاتے ہیں. کئی ایسے موقع ہوئے جس میں جبرائیل علیہ السلام نظر آئے مگر انسانی صورت میں. دہیہ کلبی ایک صحابی ہیں، کبھی اکثر ان کی صورت میں نظر آتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے، یا کوئی نئے پہچانے جیسی صورت میں بھی آئے. خیر وہ بہت لمبی بحث ہے، تو بتانا چاہتا ہوں کہ کبھی تو وحی کی یہ صورت ہوتی تھی، کبھی کیا صورت ہوتی کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کوئی بات نبی کے دل میں آتا، کوئی واسطہ نہیں، اللہ کی طرف سے دل میں وحی آ جاتی، بس ایک خبر آ جاتی ہے، پیغام آ جاتا اللہ کی طرف. تو وہ نبی ہونے کی وجہ سے جو پیغام آتا ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ کی گنجائش نہیں رہتی. کوئی غیر نبی ہو ان کو بھی ایسی کوئی بات دل میں آ سکتی، لیکن وہ وحی نہیں کہلائے گی. کوئی ولی اگر ہو اس کو ایسی کوئی بات ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں کشف یا الہام. اس کا نام بھی الگ ہے، اس کی کیفیت بھی الگ ہے، اللہ کی طرف سے کوئی پیغام. لیکن وحی میں اور یہ کشف و الہام میں فرق یہ ہے، وحی کی بات یقینی ہوتی ہے، اور اگر وہ پیغام نبی کسی کو دے دے نہ مانے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. لیکن اگر کسی ولی کے دل میں کوئی ایسی روحانی بات آ جائے، کوئی کشف کی الہام کی، اور وہ کوئی انکار کر دے تو اس سے آدمی کافر نہیں ہوتا. البتہ جس کے دل میں یہ بات ڈالی گئی اس کو اس کا یقین رہتا، اعتماد رہتا، اور انہیں اس پہ عمل کرے گا. تو مختصر یہ کہ کئی قسمیں علماء نے بیان کی، میں تفصیل بیان کروں گا تو وقت زیادہ ہو جائے گا. تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جس وقت نزول وحی کا آغاز ہوا تو اس میں سب سے پہلی جو وحی نازل ہوئی سب جانتے ہیں سورہ علق، جس کو سورہ اقرا بھی کہتے ہیں، اس کی ابتدائی آیات ہیں. وہ فرشتے جبرائیل علیہ السلام حضور سے کہے کہ پڑھیے تو حضور فرمائے ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں. کئی لوگ کہتے ہیں حضور فرمائے میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میرے کو پڑھنا نہیں آتا، معاذ اللہ. ایسی گستاخیاں کریں. اور ایک ساری کائنات کو جو پڑھا دے اور ان کا پڑھایا ہوا قیامت تک لوگ پڑھتے رہیں اور ان کو کوئی معاذ اللہ کہے پڑھے ہوئے نہیں تو اس سے بڑا جاہل بنوں گا. ہاں یہ بات ضرور ہے، مخلوق میں کسی سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں کیونکہ ان کے خالق نے ان کو پڑھایا ہے. وعلمک ما لم تکن تعلم، قرآن کی آیت ہے، اور ہم نے آپ کو وہ کچھ علم دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے مخلوق سے سیکھا ہوا علم نہیں ہے، خالق کا عطا کردہ علم ہے، اور خالص اللہ کا علم آپ کے سینے میں ہے، کوئی اور مخلوقی علم آپ کے سینے میں نہیں ہے. اس واسطے قرآن کہہ رہا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ وہ اپنی مرضی سے بات بھی نہیں کرتے مگر وہ جو کچھ کہتے ہیں وہی الہی ہوتی ہے. اگر اس کو آپ کہتے ہیں یہ قرآن ہے، متعین کرنے والے کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور جس کو متعین کرے کہ یہ قرآن ہے وہ قرآن ہو جائے، اور حضور کہیں کہ یہ قرآن نہیں ہے تو پھر وہ قرآن نہیں ہو سکتا. تو آپ مگر ہے وہی، ایک قرآن کی صورت میں، ایک حدیث کی صورت. تو مختصر یہ کہ ابتدائی آیات نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. جب فرشتے نے کہا پڑھیے، حضور فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں. دوسری مرتبہ بھی ایسی ہوا، تیسری مرتبہ پھر وہ فرشتے کے بارے میں آیا حدیث شریف میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بازوؤں میں لے کر وہ جو ہے قریب کیا اپنے. پھر حضور سے جب انہوں نے عرض کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی آیات کو تلاوت فرمائے. اور
جب وہ فرشتے واپس ہو گئے جبرائیل علیہ السلام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کپ کپی کی سی کیفیت تاری ہوئی، بخاری شریف کی حدیث ہے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فوراً غار حرا سے اپنے گھر کو تشریف لائے اور آ کر کے حضرت ختیجہ سے کہنے لگے زملونی زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، کمبل اڑا دو. تو سیدہ ختیجہ حضور کو کمبل اڑا دیے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کمبل کو اوڑے ہوئے جب تک استراحت فرمانا چاہتے تھے آرام فرمائے. پھر جب وہ کیفیت جاتی رہی تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بی بی ختیجہ سے اپنا سارا حال جو غار حرا میں گزرا تھا بیان فرمائے اور یہ خدشے کا اظہار فرمائے کہ مجھے خوف سا محسوس ہو رہا ہے. اور یہ بات اس واسطے تھی کہ یہ پہلی مرتبہ ایسا تجربہ ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جس کے نتیجے میں ایسی کیفیت ہوئی علماء کہتے ہیں. اور جب آپ یہ فرمائیں کہ مجھے خدشہ ہے اور مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے تو قربان جاؤ سیدہ ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی محبت سرکار کی جو ان کے دل میں تھی اور سرکار سے جو وارفتگی اور ایک پاکیزہ بیوی اور ایک بہترین زوجہ ہونے کے ناطے اپنے شوہر کو کس طریقے سے ہمت افزائی حوصلہ افزائی کرنا ہے اس کا اس وقت انہوں نے اظہار کیا. سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی کہ آپ فکر نہ کریں، آپ کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آپ رشتہ داروں سے بہترین سلوک کرنے والے ہیں، آپ دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ خود کما کر مفلسوں محتاجوں کی امداد فرمانے والے ہیں، آپ مسافروں کی مہمانوں کی مدد فرمانے والے ہیں، آپ حق و انصاف کی خاطر لوگوں کی مشکلات میں ان کا ساتھ دینے والے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھ رہی ہیں، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے، یہ حضور کی خوبیاں ہیں، یہ وہ بیان کر کے کہنے لگے ایسی صفات جس میں ہو اس کو کیا ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. تو آپ غور کرو کہ کیسا اس کے اندر اسوہ ہے ہمارے لیے اس بیوی کی زندگی میں، خاص طور پہ آج کے دور کی بیویوں کے لیے کہ شوہر کسی مشقت میں ہو، پریشانی میں ہو، ناموافق حالات سے گزر رہا ہو، بیماری کی وجہ سے ہو، معاشی تنگی کی وجہ سے ہو. ہاں سستوں اور کاہلوں کے حوالے سے نہیں کہوں گا، کیونکہ کئی ایسے بے غیرت سست کاہل مرد ہیں جو مرد ہوتے ہوئے بھی نامرد ہیں کہ اپنی ذمہ داریوں سے بھاگتے ہیں. ان کے لیے ایسی بات کوئی بیوی نہ کرے، کیا ہمت افزائی کی، حوصلہ افزائی کی. ان کو تو جو ہے اللہ معاف کرے سزا دینی چاہیے کہ بھائی ذمہ دار مرد ہوتے ہوئے عورتوں کو ان کی گھروں کے کام کرنا پڑتا، نوکریاں کرنا پڑتا، باوا اماں کے پاس سے منگ کے لا کے کھانا پڑتا، وہاں سے خرچہ لا کے اپنے بچوں کو پالنا پڑتا. کیسے بے غیرت وہ مرد ہیں. لیکن جو مرد واقعتاً کوئی مجبوری کی حالت میں پہنچ جائے، کوئی پریشانی اس کو لاحق ہو جائے، تو بیوی کا کام کیا ہے مصیبت کے وقت اس کا ساتھ دے. میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں، آج کے دور میں دیکھنے میں آ رہا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ زندگی میں کوئی مصیبت آئی تو خوشی کے ساتھیاں بنے ہوئے کئی مرداں عورتوں کے اور کئی عورتیں مردوں کے، ذری پریشانی بھاگ جاتی، جا کے اماں کہنے بیٹھ جاتے ہیں، بابا کہنے بیٹھ جاتے ہیں، آتے نہیں، کیا بولے تو نہیں حالات اچھے نہیں ہیں، اس واسطے نہیں آ رہے ہیں. ارے بھائی ایسے حالات میں تم ساتھ دو، اس کا ہمت افزائی کرو، اس کی آگے بڑھو، اس کو. یہی تو میاں بیوی کے رشتے کی خوبی اور حسن ہے. تو یہ اسوہ ہے سیدہ ختیجۃ الکبریٰ کی حیات مبارکہ میں مسلمان عورتوں کے لیے کہ وہ اپنے شوہروں کی مصیبت اور پریشانی دیکھیں تو ان کو کیسے حوصلہ افزائی کرے، کیسے ان کی ہمت افزائی کرے. پھر چند دن تک رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کا سلسلہ موقوف رہا. اس پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مضطرب اور بے چین رہتے تھے. پھر اچانک ایک دن رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے تھے کہ آسمان سے حضور کو خطاب کی آواز ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی گردن پاک اٹھا کر دیکھے تو وہی فرشتہ ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا. پھر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی مرتبہ وحی کے نزول پر جو کیفیت طاری ہوئی تھی وہی کیفیت طاری ہوئی اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کاشان اقدس کو تشریف لائے اور زملونی زملونی فرمایا. پھر آپ کو چادر اڑا دی گئی. تو اب سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر. اس کے معنی اے چادر اوڑھنے والے، دوسرے کہتے ہیں چادر کو یا ایھا المدثر، اے چادر والے. جیسے ترجمہ کرتے ہیں نا ہمارے شعراء حضرات یا بعض مفسرین، اے کملی والے. کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا المزمل بھی فرمایا اللہ نے، اے کملی اوڑھنے والے، اور اس کا آسان ترجمہ کیا ہے، اے کملی والے. تو ایسے ہی اے چادر اوڑھنے والے، یا ایھا المدثر. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم پاک محمد ہے. قرآن مجید میں 4 جگہ حضور کا نام آیا محمد کہہ کر کے، لیکن کہیں بھی یا محمد بول کے نہیں آیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یا کے صیغے کے ساتھ، نام کے ساتھ، اسم ذاتی کے ساتھ ذکر نہیں فرمایا. جہاں بھی حضور کو مخاطبت ہے صفاتی نام کے ساتھ ہے. جیسے ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کو نام لینے کے بجائے لاڑ سے پکارتے ہیں نا، یا کسی کی تعظیم کرتے ہیں تو اس کا نام نہیں لیتے، اس کی صفت سے پکارتے ہیں. تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے ایسی محبت فرماتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں بھی خطاب کے صیغے کے ساتھ یا کے ساتھ فرمایا تو وہاں کہیں بھی محمد نہیں فرمایا. قرآن میں ایک مرتبہ بھی یا محمد نہیں آیا 4 جگہوں میں. جہاں بھی حضور کو خطاب ہوا یا کے ساتھ یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، یا ایھا النبی، اس طرح سے اللہ نے خطاب فرمایا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے چادر اوڑھنے والے، یا ایھا المدثر قم، اٹھیے، فانذر، ڈرائیے لوگوں کو، اللہ کے عذاب سے ڈرائیے. کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، مبشر ہے، نذیر ہے، داعی ہے. تمام انبیاء وہی ہیں. مبشر یعنی نیکوکاروں کو، ایمانداروں کو خوشخبریاں دینے والے، ایمان لائیں گے، اطاعت کریں گے، یہ جنت ہے، یہ انعامات ہے. اور منذر کہتے ہیں یا نذیر کہتے ہیں ڈرانے والے کو. تو انبیاء کی صفت ہوتی ہے، وہ کافروں کو ڈراتے ہیں اللہ کے عذاب سے، نافرمانوں کو ڈراتے ہیں جہنم سے. تو اللہ تعالیٰ فرمانے قم فانذر، اٹھیے اور ڈرائیے. وربک فکبر، اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کیجیے، اللہ اکبر، اللہ اکبر فرمائیے. اور اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھیے، بتوں سے بالکل علیحدہ ہو جائیے. یہ ابتدائی جو ہے سورہ مدثر کی آیات نازل ہوئی. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے جیسے ہی حضرت ختیجہ کو یہ سب تفصیل بتائے تو سیدہ ختیجہ وہ پہلی خاتون ہے، وہ پہلی شخصیت ہے، یا وہ پہلی ہستی ہے، مردوں میں، عورتوں میں، بچوں میں سب سے پہلے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی، حضور کی نبوت اور رسالت کو مان لیا. کیا عظمت ہے. اگر عورتیں سمجھے تو صنف نازک کے لیے
کہ بڑے بڑے بہادر مرد داخل اسلام ہوئے، لیکن سب سے پہلے مردوں میں اور عورتوں میں بھی ایمان لانے والی سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے، سبقت لے گئی آپ۔ پھر سرکار پاک علیہ السلام کے جو قریبی لوگ تھے، حضور کے کردار سے، حضور کے اوصاف سے، حضور کی خوبیوں سے واقف تھے، اور جب حضور نے نبوت کا اپنے اعلان کیا تو وہ پہلے سے ہی حضور کا فدا تھے، بس ایک نبوت کا اقرار کرنا تھا، اقرار کرتے چلے گئے۔ ان میں بچوں میں سب سے پہلے مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں حضور نے پیر کے دن اعلان نبوت فرمایا، میں منگل کے دن مسلمان ہو گیا فرمایا۔ اور قریب ترین لوگوں میں کون تھے؟ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، یہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، اصل بی بی ختیجہ کہتے ہیں، انہوں نے حضور کی خدمت میں پیش کر دیا تھا ان کو۔ تو یہ زید غلام کیسے بنے؟ پہلے زمانے میں جنگوں میں یا کوئی ڈاکو وہاں کسی کو پکڑ لیا کرے تو کیا کرتے تھے؟ سونا چوری کر لے جا کے بیچ دیے، سامان چوری کرے بیچ دیے، تو سر لوگوں کو بھی پکڑ لے کے لے جا کے بیچ دیتے تھے۔ غلامی کا سسٹم تھا اس زمانے میں، اب ایسا نہیں کر سکتے نا، جرم ہے، اب تو جیل میں چلے جاتے، تو اس زمانے میں تو عام بات تھی، تو ان کو کوئی ایسے ہی پکڑ کے بیچ دیا، تو یہ آ گئے مکہ مکرمہ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی آ گئے۔ بعد میں ان کے جو ہے باپ دادا کو پتہ چلا کہ بھائی انہوں یہاں فلاں مقام پہ قیدی بنا کے رکھے ہوئے ہیں، تو وہ لوگ آئے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ بھائی یہ ہمارا بچہ ہے، آپ جو بھی قیمت دے کے خریدے ہوں گے ہم دینے تیار ہیں، ان کو چھوڑ دو آپ۔ حضور فرمایا قیمت کی ضرورت ہی نہیں ہے میرے کو، زائد سے پوچھ لو، وہ چلنے تیار ہے، لے جاؤ، میرے کو کوئی اعتراض نہیں ہے فرمایا، ایسے مہربان تھے میرے سرکار۔ تو اب ان کے والد صاحب کئی برسوں کے بعد اور ان کے صاحبزادے زید کئی برسوں تک غلامی کی مشقت اٹھائیں، جا کے اپنے بیٹے سے پوچھتے بیٹا آزادی کا پروانہ لے کے آیا، چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دیے، تو بولے ابا آپ نے ہونا آزادی نہیں ہونا، میرے کو محمد رسول اللہ ہونا، سرکار کی غلامی پر سب آزادیاں قربان ہے میری، جانے کے لیے تیار نہیں ہوا، ایسے وفادار میرے سرکار کی ذات گرامی میں اللہ نے بات ہی ایسی رکھی تھی کہ کوئی ان کا ہو گیا بس ہو گیا، اور جو نہیں ہوا بدبخت ہے، وہ دائمی بدبخت ہے، کوئی موقع اس کے لیے نہیں ہے زندگی میں جو سرکار کا نہ ہو سکا۔ تو یہ قریب ترین لوگ، دیکھو انسان کی جو قریب ترین ہستیاں ہوتی ہیں نا، یعنی اس کے جو قریب ترین لوگ ہوتے ہیں اس کے خوبیوں سے بھی واقف ہوتے ہیں، اس کے عیبوں سے بھی واقف ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ بیوی رہتی، ہم پبلک میں بعض اوقات بہت فیمس رہتے، پبلک میں لوگ ہم کو چاہتے ہوں گے، عزت رہتی ہوں گی، مگر بیوی صاحبہ کو معلوم رہتا ہے انہوں باہر تو بہت ہوا بنا رہے اپنی، انہوں کیا ہے میرے کو معلوم، بعض وقت دیکھنے کا زاویہ بھی درست نہیں ہوتا، تو جس کے نتیجے میں غلط اندازہ بھی کر لیتے عورتیں، تو اس کے نتیجے میں بدگمان رہ جاتے ہیں، یا پھر شوہر کی رسپیکٹ یا عزت جیسی دلوں میں انہیں نہیں رہتی۔ لیکن جو سمجھدار عورت ہے تو وہ تو صحیح تجزیہ کرتی ہے کسی چیز کا، تو سیدہ خدیجہ تو بڑی سمجھدار عورت تھی نا بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب چوبی نہیں کرے انہوں، بہت سمجھدار خاتون تھی، گھر میں رہ کر کے بزنس چلانا، لوگوں کو سینکڑوں میل اپنا مال دے کر کے بھیجنا، تو جو کنٹرول کر سکتی تھی، جو قابو کر سکتی تھی، وہی یہ کام کر سکتی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب انہوں نے کیا تھا، تو سب سے پہلے تو انہیں فرفتہ ہو گئے میرے سرکار کی خوبیوں پر۔ غلام خاص، غلاموں کو نوکروں کو تو ہمیشہ آبجیکشن رہتا سیٹ سے، تنگ کرے بھائی، ستائے، کھانے کو نہیں دیے، ویسا نہیں دیے، تنخواہ نہیں بڑھائے، نہیں روتے رہتے ہمیشہ، کتنا بھی عمر بڑھا بچاروں کو کچھ نہ کچھ عیب نکال ہی لیتے ملازمین، تو انہوں تو غلام تھے، ملازمین کے غلام ہونا وہ تو بالکل کسی کے قابو میں ہو جانا، اختیار نہیں رہتا، تو ویسے لوگ ماحول میں تو غلام کو بڑی تکلیف رہتی ہے، وہ خیر کر گئے، مگر سرکار کی غلامی کو ترجیح دیا آزادی پر۔ سیدنا علی حضور کے زیر سایہ پلے بڑے، حضور پہ فدا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور کے ساتھیوں میں سے تھے، اعلان نبوت سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 3-4 ساتھیاں تھے، اس میں سے ابوبکر صدیق تھے، اور وہ جتنے بھی حضور کے اس زمانے کے تجارت وغیرہ کے ساتھیاں تھے وہ سارے شریف النفس، متقی، وہ تو اس زمانے میں تقوی کی تو اصطلاح تھی نہیں، مگر اللہ سے ڈرنے والے لوگ، اور شریف ایسے کہ کوئی برے کاموں میں اس زمانے کے جو عام طور پہ لوگ ملوث اور مبتلا رہتے تھے اس سے کوسوں دور۔ تو اس سے اور ایک بات کیا پتہ چلی، آدمی کو کیسے ساتھی بنانا چاہیے، اس کے ساتھی نیک ہوں، ذمہ دار ہوں، شریف لوگ ہوں، تجربے کار لوگ ہوں، اچھی بات میں اس کا ساتھ دینے والے ہوں۔ اب آج کل کیسے لوگوں کو دوست بنانا چاہ رہے ہیں، روڑیاں رہنا، گنڈے، لیڈراں، لفنگے قسم کے، کیوں؟ اپنے ایکٹیویٹیز ویسی ہے، تو اس کے واسطے ایسے لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے اپنے کو، اپنے ایکٹیویٹیز اچھے رہے، نماز ہے، کاروبار ہے، دین کے کام ہے اور خیر کے کام ہے، تو اس کے واسطے ویسے قسم کے لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے، اپنی لینی نہیں ہے تو جیسی روح ویسے فرشتے، تو یہ ماحول ہے ہمارے پاس۔ تو مختصر یہ کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سرکار پاک علیہ السلام پر مردوں میں سب سے پہلے ایمان لائے، تو یہ ابتداء اسلام میں جو ہے یہ چند لوگ مسلمان ہوئے، تو یہ اسلام کی جو دعوت ہے، دین کی جو دعوت ہے، جو تبلیغ کا کام ہے، اس حوالے سے علماء اس کو 3 دوروں میں تقسیم کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی تو ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اپنے گھر کے لوگوں کو اور بالکل اپنے قریبی لوگوں کو دین کی دعوت دی، اور ان لوگوں نے فوری قبول کر لیا، جن میں سے چند کے نام میں گنا دیا، سیدہ خدیجہ ہیں، عورتوں میں سب سے پہلے، مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق ہے، اور بچوں میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہے، اور آپ کے غلام خاص حضور کے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ہے۔ اس کے بعد رسول پاک علیہ السلام کو حکم ہوا، یہ جو سلسلہ تھا تبلیغ کا، مخفی تبلیغ کہیں گے اس کو، یعنی حضور کو عام دعوت کا حکم نہیں ہوا تھا، کیوں؟ اس واسطے کہ اگر ایک دم عام دعوت دی جاتی ہے اور مخالفت پہ لوگ کھڑے ہو جاتے تو ان کو فیس کرنے کے لیے مسائل ہو جاتے نا، تو اس واسطے کہ حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ قریبی لوگوں کا ایک گروپ بنایا جائے، تو وہ یہ قریبی لوگ تھے، اور مخفی دعوت میں حضرت ابوبکر صدیق جب اسلام قبول کیے تو آپ کی دعوت پر اور بہت سارے لوگ دین اسلام میں داخل ہوئے، ان میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، اور حضرت زبیر بن عوام، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن وقاص، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، اور ابو عبیدہ بن جراح، یہ 1 2 3 4 5 6 7 لوگ جو عشرہ مبشرہ میں، یہ پورے یہ سابقون اولون ہیں، یعنی ابتداء اسلام میں دین اسلام قبول کرنے والے، اور یہ جو اصطلاح ہے قرآن کی اصطلاح ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، قرآن میں آیا، تو ان کی بڑی فضیلت ہے، تمام صحابہ کرام میں خلفائے راشدین ترتیب کے اعتبار سے افضل، اس کے بعد عشرہ مبشرہ کا نمبر لگتا ہے، باقی جو 6 ہیں 10 ہے نا جملہ، تو یہ 4 تو خلفائے راشدین ہیں، اس کے بعد 6 اور ہیں،
تو یہ جو حضرات ہیں ان کی عظمت کیوں ہے؟ اس واسطے کہ یہ دین اسلام میں ایسے وقت داخل ہوئے جب اسلام کے ماننے والے کوئی نہیں تھے، یہی تھے. تو اب ان کا اسلام میں داخل ہونا کوئی کام عام کام نہیں تھا، کوئی معمولی کام نہیں تھا. اس واسطے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا دین حق لے کر کے آئے تھے ایسے معاشرے میں کہ جس میں کفر ہوتا تھا، شرک ہوتا تھا، قتل، خون، غارت گری، زناکاری، بدکاری، بے ایمانی، ظلم، بددیانتی، کوئی ایسا جرم نہیں تھا جو وہاں نہیں ہوتا تھا. وہاں آ کر ان لوگوں کو سدھارنا، ان کو سنوارنا کوئی معمولی کام تھا. اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پر جو ابتدا میں لبیک ہے، ان کو اندازہ تھا کہ وہ کس مشن کے ساتھ دینے میں آگے بڑھ رہے ہیں، کیا مسائل ہو سکتے ہیں. پرواہ نہیں کی، اس لیے ان کی عظمتیں. اس واسطے آپ دیکھو ہماری زندگی میں ہمارے مشکل حالات میں جب کوئی ہمارا ساتھ دیتا ہے تو ہم اگر ظرف والے ہیں تو زندگی میں اس کو بھولتے نہیں. کم ظرف ہیں تو الگ بات ہے. تو ظرف والا آدمی کیا کرتا ہے؟ میرے ایسے وقت میں میرا ساتھ دیے تھے جب زندگی میں مشکلات اٹھا رہا تھا، اس کو اپنا دوست سمجھتے ہیں، اس کی قدر کرتے ہیں، اس کا احسان مانتے ہیں، احسان مند رہتے. تو یہ وہی تھے جو اسلام کے ایسے وقت میں خدمت کی ہے جب کوئی اور مددگار نہیں تھا، جب کوئی خدمت کرنے والا نہیں تھا. اس واسطے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں کیا فرمائے کہ مجھ پر اور میری امت پر ابو بکر کے وہ احسان ہے کہ میں نے ہر ایک کا احسان تو چکا دیا ہے، ابو بکر کا احسان اللہ رب العزت چکائے گا. کیوں؟ ایسے وقت میں جبکہ کوئی مددگار نہیں تھا، کوئی حامی نہیں تھا. ایک عورتوں میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ جو اپنا سارا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعلان نبوت کے بعد میں خرچ کر دی، اپنی ساری آسائشیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خرچ کر دی، اپنا سارا چین رسول اللہ کی محبت میں لٹا دی. اور دوسرے حضرت ابوبکر صدیق مردوں میں اور بچوں میں بچے ہی تھے لیکن مولا علی رضی اللہ عنہ ویسے وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے حامی اور سب سے بڑے جو ہے حضور کے حمایتی بن کر کے ظاہر ہوئے. تو یہ وہ ٹائم تھا، ویسے وقت میں یہ مسلمان ہوئے. تو یہ تو عشرہ مبشرہ تھے. ان کے علاوہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ، ان کے بھی بڑے ایمان افروز واقعات ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو شریک بھائی بھی ہیں ابو سلمہ، یہ حضرت حمزہ اور حضور تینوں ایک ہی بی بی صہیبہ کا دودھ پیے تھے. اس کے علاوہ ارقم ابن ارقم رضی اللہ عنہ، یہ صحابی ہیں، ان کا بھی نام عام طور پہ سننے میں نہیں آتا لوگوں کو، لیکن ان کے بھی بڑا زبردست کارنامہ ہے. کیا عظیم کارنامہ ہے ان کا بتاؤں میں آپ کو. سب سے پہلا جو مرکز اسلام کا بنا، ان کا گھر بنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا گھر کا انتخاب اس واسطے فرمایا تھا، یہ کوہ صفا اور مروہ ہے نا، صفا مروہ کی پہاڑی، تو یہ صفا کے کنارے کے اوپر مکے کی شہر کی آبادی ختم ہو جاتی تھی، سنسان علاقہ تھا، آؤٹ اسکرٹس میں تھا یہ حصہ، تو لوگ زیادہ ادھر آتے جاتے نہیں تھے. تو تبلیغی سرگرمیوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کا انتخاب فرمایا تاکہ جو شدت پسند کفار ہے ان کو خبر نہ ہو اس کی. تو یہ ارقم بن ارقم کا گھر تھا، دار ارقم. یہ صحابی تھے حضرت ارقم جو ابتدائی مسلمان ہوئے. اور ایک صحابی تھے حضرت عثمان بن مدعون رضی اللہ عنہ، یہ بھی بڑے زبردست سرکار کے صحابی ہیں، جلیل القدر اور حضور کے بڑے چاہنے والے، کہ جب ان کا انتقال مدینہ شریف میں ہوا تھا تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ان کے لیے جو ہے بہت غمزدہ ہوئے تھے. عثمان بن مظعون یہ پہلے صحابی ہے جن کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا تھا، پہلے فرد ہیں صحابہ میں. اس کے علاوہ ان کے بھائی قدامہ اور عبداللہ یہ دونوں بھی مسلمان ہوئے تھے. اور ہر ایک اسلام لانے کے بڑے ایمان افروز واقعات ہے. وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں واقعات پہ واقعات بیان کرتے ہوں، چونکہ سیرت کا سلسلہ آگے لے کے چلنا ہے. تو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ابتدا اسلام کے وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنے تن من دھن سے اسلام کی خدمت انجام دی. رسول اللہ کے سچے جانثار، فداکار اور سچے جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے. اور انہیں میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے، اور حضرت عبیدہ بن حارث، حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ یہ بھی عشرہ مبشرہ میں ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بہن میں حضرت فاطمہ بنت خطاب کے شوہر ہیں. اور عورتوں میں فاطمہ بنت خطاب سے عمر کی بہن سابقین اولین میں ان کا شمار ہوتا ہے. اور ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس جو کے چچا ان کی زوجہ ہیں، یہ ابتدائی اسلام میں مسلمان ہوئی. اس کے علاوہ بعض باندیاں اور غریب قسم کی عورتیں تھیں، بی بی سمیہ، بی بی لبینہ، بی بی نہدیہ، یہ باندیاں تھیں. دو تو حضرت عمر کی باندیاں تھیں. اب یہ لوگ جب ابتدا میں مسلمان ہوئے تو ان کے ساتھ بڑی سختیوں کا معاملہ کیا گیا، بڑی آزمائشوں سے گزرے، کیونکہ سب سے بڑا اس زمانے میں اگر کوئی جرم تھا تو وہ تھا اسلام قبول کرنا. کیوں؟ جیسے ہی مسلمان ہوتے بتوں کو چھوڑ دیتے تھے، برائی سے دور ہو جاتے تھے. تو یہ جتنے بھی کفار تھے، خاص طور پہ جو سردار تھے کفاروں میں، صنادید جن کو کہتے ہیں، یا جو روس آئے کفار ہیں، یہ بڑے سخت قسم کے لوگ تھے. ان کو ایسا محسوس ہوتا کہ ہماری جو توہین ہو رہی ہے، ہم سے یہ لوگ دور ہو کے ہماری مخالفت پر کھڑے ہو رہے ہیں. تو اپنی انا کا مسئلہ بنا کے اور اپنے معبودوں کی امداد کے لیے یہ لوگ صحابہ اکرام کو ایذائیں پہنچاتے تھے، تکالیف دیتے تھے، ستاتے تھے. مگر یہ ابتدائی اسلام کے یہ خاص جو لوگ ہیں 25-30 جو صحابہ تھے اس وقت سابقین اولین میں ان کا شمار ہوتا ہے. اس کے بعد سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دوسرے مرحلے میں یہ حکم ہوا ہے، 30-40 آدمی کی اب جماعت تیار ہوئی. کیا حکم ہوا؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. وَأَنذِرْ، اور ڈرائیے. کس کو ڈرائیے؟ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. یہ تو آپ کے مخلص لوگ آپ کے ہو گئے، آپ پر ایمان لے آئے، اب اپنی دعوت کا دائرہ کار پھیلائیے. تو اس میں سب سے پہلا حق کس کا ہے کہ جن کو ہدایت کی طرف بلایا جائے، جن کو دعوت دین دی جائے، رشتہ دار ہیں. تو سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کوہ صفا پر تشریف لے گئے اور اس پر کھڑے ہو کر کے تمام قبیلوں کے نام لے کر پکارے. تو سب قبیلے والے جمع ہو گئے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہنے لگے کہ دیکھو، اگر میں تم سے کہوں کہ جس پہاڑ پر میں کھڑا ہوں اس کے پیچھے سے فوج اور لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والی ہے، تو تمہارا کیا خیال ہے؟ تو سارے کہنے لگے آپ جب کہہ رہے ہیں تو بالکل سچ ہے، اس واسطے کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، آپ کی بات پر ہم کو پورا اعتماد ہے. تو حضور فرمائے سنو، میں تم کو اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں جو تمہارے پیچھے ہے. اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے، بت پرستی نہیں چھوڑو گے، شرک کے کام نہیں چھوڑو گے، اور یہ سب برائی کے راستے سے تم نہیں ہٹو گے، اللہ کا عذاب تم پر آ کے رہے گا. تو یہ سننا تھا کہ وہ سارے جو ہے حضور کی مخالفت کے اوپر اڑ گئے، چیخ پکار کرنے لگے. یہاں تک کہ حضور کا چچا ابو لہب بھی ان لوگوں میں شامل تھا. وہ ہاتھیں اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بددعائیں دینے لگا. تو اس پر سورہ لہب نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب. پڑھو ترجمہ جا کے اس کا تفسیر پڑھو، اس کی تفصیل آپ کو پتہ چلے گی. وقت میں گنجائش نہیں ہے ورنہ میں اس کی تفسیر کرتا. تو سارے بکھر گئے.
اب ان کو پتہ چل گیا تھا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعوت لے کر کے آئے ہیں، تو اب وہاں سے مخالفت کا سلسلہ شروع ہوا، یہاں تک کہ تیسرا مرحلہ دعوت و تبلیغ کا آیا، علی الاعلان تبلیغ، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو حکم فرما دیے فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کو عام کیجیے، فاصدع، صدع کہتے ہیں بلند آواز کے ساتھ کوئی بات لوگوں کو بتانا کھلا کھلا، واعرض عن المشرکین، مشرکوں کی پرواہ مت کریے۔ اب یہ حکم آ گیا تھا، تو اب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دعوت اور تبلیغ کے کام کو وسعت اور سرعت عطا فرمانے لگے، تو کفار جو تھے یعنی اب کھلے عام مقابلے پر آ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخیاں شروع ہوئی۔ اس میں پہلا مرحلہ یہ رہا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو زبانی طور پہ ایذائیں دینے لگے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب دعوت دین کے لیے لوگوں کو سمجھاتے رہتے تو پیچھے سے آ کے چیخ پکارا کر دیتے تھے، بات سمجھ میں نہیں آنا، یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں کے اندر کردار کشی کا طرز اختیار کیا کہ یہ شاعر ہے معاذ اللہ، یہ جو باتیں قرآن کی بیان کرتے ہیں یہ قرآن اللہ کا کلام معاذ اللہ نہیں ہے، یہ شاعری ہے یہ، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ شاعری کا جو طریقہ ہوتا ہے، شاعری کے لیے جو بحریں ہوتی ہیں، جو اوزان ہوتے ہیں، بالکل قرآن اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، مقدس کلام ہے، اللہ کی ہدایت کی بات ہے اس میں رکھا ہے۔ شاعری میں کیا ہوتا ہے، عورتوں کی تعریفیں ہوتی ہیں، غزل میں کیا کچھ ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں، تو اس طرح حرکتیں کرتے تھے، شاعر کہتے تھے، معاذ اللہ مجنون کہتے تھے بعض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کسی بھی طرح لوگوں کو باور کراؤ کہ ان کی بات نہ سنیں۔ جب دیکھے کہ یہ سب کرنے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے سی بات میں لغزش نہیں ہو رہی ہے اور مستحکم ہے، تو انہوں نے لچر حرکتیں شروع کر دی، اور بعض قسم کے آوارہ قسم کے جو نوجوان تھے، ہر زمانے میں رہتے، آج بھی رہتے، آپ دیکھو، جن کو کوئی جو ہے لحاظ و پاس بڑوں کا بزرگوں کا کسی کا نہیں رہتا، سڑکوں کے اوپر آپ نے دیکھتے چیخا مارتے ہوئے 3 4 بیٹھ کے جاتے رہتے، گالی گلوچ کرنا، چھوٹی سی بات پہ لوگوں سے لڑ پھڑ جانا، تو اس قسم کے ہر زمانے میں رہتے، تو اس زمانے میں تو اور جہالت کے پتلے تھے، کیونکہ کفر اور شرک میں مبتلا ہیں، برائیوں میں مبتلا ہیں، غنڈہ گردی کرنا فخر سمجھتے ہیں، تو ان لوگوں کو جو ہے آنکھ دے دی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزیاں کرو، تو کئی موقعوں پر دھکے دے دینا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ام جمیل ابو لہب کی بیوی کاٹیاں اٹھا کے لا کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے رات میں ڈال دیتی تھی، حضور جب نکل کے گئے اندھیرے میں تو پاؤں میں چھپ جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی مرتبہ دست درازی کی کوشش کی، قبیلے کے لوگ کبھی آ کر اور کبھی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیچ میں آ کر بیچ بچاؤ کرا دیے۔ اسی طرح ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں اللہ کے حضور میں سربہ سجود ہیں، ایک کافر آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک جو گردن میں پڑی ہوئی تھی اس کو لے کر جو ہے پھندے کی طرح کسنا شروع کر دیا، کستے 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 گردن مبارک کے پاس آ کر اتنی وہ سخت ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمے مبارک باہر آ گئے۔ ایک مرتبہ یہ پورے بدماشوں کی بیٹھک لگی ہوئی تھی کفار کی جو حضور کے دشمن تھے، ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، عاص ابن وائل، یہ سب کفار تھے اس زمانے کے، شدت پسند، دہشت گرد، تو یہ جو ہے آپس میں کہنے لگے بھائی تم لوگوں میں کون ہے جو فلاں مقام پر جہاں اونٹ کی زچگی کے بعد گندگی ڈالتے وہ اٹھا کر لائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال دے۔ تو ایک لعین اٹھا، عقبہ ابن معیط اس کا نام تھا، انہیں بولا یہ فخر کا کام میں کروں گا معاذ اللہ، یعنی ضلالت میں، ظلم میں اور رذالت میں اس درجے آگے بڑھے ہوئے تھے، تو وہ آگے گیا، جا کر وہ گندگی حضور سجدے کی حالت میں لا کر پیٹے مبارک پر رکھ دیا، وہ اتنی وزنی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا سر تک اٹھا نہیں پا رہے تھے۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ اس وقت 6 7 سال کی بچی تھی، ان کو جب خبر لگی کہ ایسی حرکت ہوئی ہے، اپنے گھر میں سے بھاگتے ہوئے آ کر کھینچ تان کر کے اس گندگی کو حضور پہ سے سرکائی اور حضور کو صفائی کرتے ہوئے ان بدبختوں کو برا بھلا کہنے لگی، تو سارے لوٹ پوٹ ہو کے ہنسنے لگے کہ ان کی یہ حالت ہو گئی۔ بلکہ اور بھی بہت ایسی باتیں ہیں کہ جس کو سن کر کلیجہ ہمارا جو ہے دہل جائے۔ پھر سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ جو غریب شریف قسم کے مسلمان تھے، مفلوق الحال، معاشی طور پہ کمزور، کوئی کسی کا غلام ہے، کوئی کسی کا ملازم ہے، یا معاشی طور پہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کو بھی ستایا جاتا تھا۔ جو ابتدائی اسلام میں بڑی مشقتیں، تکالیف، پریشانیاں اٹھائیں، ان میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت بلال غلام تھے امیہ ابن خلف کے، تو جب آپ اسلام قبول کر لیے تو امیہ ابن خلف ان کو پہلے وارننگاں دینے لگا، آپ نہیں سنے تو ظلم و زیادتی کا سلسلہ شروع کر دیا، آپ کو مارتا پیٹتا تھا، آپ کے گلے میں رسی ڈال کے کھینچتا تھا، خود تھک جاتا تو اوباش قسم کے نوجوانوں کو بلا کے آپ کی گردن کی رسی ان کے حوالے کرتا تو وہ لوگ تماشا کرتے ہوئے بازار میں کھینچتے ہوئے لے جاتے تھے، سارا جسم چھل جاتا تھا آپ کا، اور شیخوں سے چھڑیوں سے آپ کو مارتے تھے اور کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی چھوڑ دو۔ لیکن حضرت بلال حبشی ایک ہی نعرہ لگاتے تھے، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، یہ کہتے تھے، اور تکلیف ہوتی چلو، یہاں تک کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کبھی گزر ہوتا تو حضور حضرت بلال کو دیکھ کر فرماتے، اے بلال صبر کر، صبر کر، اللہ تعالیٰ تیرے کو راستہ نکالے گا۔ یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کئی 100 درہم دے کر کے حضرت بلال کو خرید لیے اور حضور کی خدمت میں لا کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، ابوبکر بھی آپ کا غلام، بلال بھی آپ کا غلام، اور میں یہ بلال کو آپ کے نام کے اوپر آزاد کرتا ہوں۔ تو ایسی تکالیف برداشت کی۔ اس واسطے حضرت عمر رضی اللہ عنہ زمانہ خلافت میں اگر دیکھتے حضرت بلال کو یا خباب بن الارت، ان کے بھی واقعات بیان کروں گا، کیسی تکالیف اٹھائے، تو اپنی سواری سے اتر جاتے تھے اور اپنی سواری پر بٹھا دیتے تھے، اور کوئی پوچھتا، ہر کوئی واقف نہیں رہتے تھے نا، نئے لوگوں کو پوچھا کون ہے بھائی آپ اتنی تعظیم کریں گے، تو بولتے یہ بلال محمد ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بلال ہے، اللہ اکبر، ایسی ان کی تعظیم، ان کی قدر دل میں تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دل میں۔ حضرت عمار ابن یاسر بھی سابقین اولین میں سے، کوئی کہتے ہیں کہ تیسرے نمبر پہ مسلمان ہوئی ہے، لیکن 10 کے اندر ہے، 4 5 کوئی بولتے، کوئی 6 7 بولتے، لیکن یہ ضرور ہے کہ انگلیوں پہ مسلمان گنے جاتے تھے اس وقت، یہ مسلمان ہوتے۔ عمار، ان کے والد یاسر اور ان کی والد سمیہ، والدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
ایسی ایسی تکلیفیں ان کو بھی دی گئی. یہ بھی غریب طبقے سے تعلق رکھتے تھے تو ان کو مارا پیٹا جاتا تھا, ظلم کیے جاتے تھے, ستایا جاتا تھا, برا بھلا کہا جاتا تھا, آتے جاتے ان کے ساتھ ظلم کرتے تھے. ان کی والدہ پہلی شہیدہ ہے اسلام میں. ابو جہل لعین ان کے اسلام لانے کی وجہ سے پیٹ میں برچھی مار گیا, ان کو شہید ہو گئی. حضرت یاسر ان کے والد کو بھی ستایا گیا کیونکہ کوئی خاندانی طور پہ سپورٹ کرنے کو نہیں تھے, لوگ غریب تھے, ادھر ادھر سے آ کے رہ گئے تھے. باقی تو قبیلے کا نظام تھا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تو قبیلہ بنو ہاشم خاندان سب سے افضل تھا, اس واسطے کوئی نہ کوئی سپورٹ کے لیے اٹھ جاتے تھے, لیکن ان لوگوں کے کوئی سپورٹر نہیں تھے. اور محض یہ کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں, اللہ کو مانتے ہیں, ان کو ستایا جاتا تھا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب گزرتے تو ان لوگوں سے حضرت عمار اور یاسر اور سمیہ سے بار بار فرماتے کہ اے آل یاسر صبر کرو کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تم کو جنت نصیب فرمائے گا. حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ یہ بھی غلام تھے. یہ جب اسلام قبول کیے تو ان کو تو آگ جلا کے ان کا جو مالک ہے اس آگ پہ لٹا دیتا تھا, تو ان کی پیٹ جل کے, چمڑی کھال جل کے, اس سے جو پانی ٹپکتا تھا اس سے آگ بجھتی تھی, پہلے ان کی پیٹ پر چپک جاتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت تھا. حضرت خباب آنے لگے تو حضرت عمر اپنی سواری سے اتر کر ان کو بٹھا دیے اور کہنے لگے میں 2 آدمی ایسے ہیں جن کو اپنی سواری پر بٹھانا جو ہے مناسب سمجھتا ہوں, اس میں سے ایک آپ ہے. تو آپ پوچھے دوسرے کون ہیں؟ تو بولے بلال. تو بولے بلال میرے بعد ہے. بولے میں ان سے پہلے ہوں اور ان سے زیادہ تکلیف اٹھایا. بولے تو بولے آپ کیسی تکلیف اٹھائے؟ تو جب انہوں بیان کرے تکلیف جو ان کو دی گئی تھی, حضرت عمر سن کر رونے لگے اور پھر اپنی پیٹ پر سے کپڑا ہٹا کر جب انہوں نے بتایا تو ان کی پیٹ پہ پھسلی کی ہڈیاں نظر آ رہی تھی, سارا گوشت اور کھال گل گئی تھی, ان کو جو اذیتیں دی گئی تھی, ایسی تکالیف. حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ یہ شاہی خاندان کے فرد تھے, عرب قبیلے کے تھے. عراق میں ان کا قبیلہ بستا تھا. تو رومی جو زمانے میں ایک سپر پاور حکومت تھی, وہ فوج حملہ کری اور وہ لوگوں کو قیدی بنا لی. تو یہ چھوٹے بچے تھے, ان کو بھی قیدی بنا کے روم لے کے چلے گئے. تو وہاں پر یہ پلے بڑے, اس واسطے رومی مشہور ہو گئے, حالانکہ تھے عربی. بعد میں بکتے بکاتے کیا ہوا کہ مکہ مکرمہ میں آئے, پھر وہاں آزاد ہو گئے, اپنی تجارت شروع کرے, بڑے ہوشیار سمجھدار تھے, تجارت میں بڑی ترقی ہوئی. پھر سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا ظہور ہوا تو حضور پر ایمان لے آئے. حضرت شعیب اور حضرت عمار ایک ساتھ مسلمان ہوئے. یہ پہنچے تو بولے عمار کدھر آئے؟ تو بولے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آیا. تو بولے میں بھی ان سے ملنے آیا. دونوں اندر گھسے, گھستے حضور کی باتیں سنتے مسلمان ہو گئے. تو یہ جب مسلمان ہو گئے تو بعد میں جب ہجرت کی نوبت آئی تو اس وقت یہ جب جانے لگے تو کفار ان کو روک کے بولے تم مکے میں رہے, یہاں بڑے, یہاں مال کمائے, یہاں تجارت کرے, سب تم کو یہاں سے ملا, اب تم جا رہے ہیں تو یہ سب چھوڑ کے جاؤ. تو آپ لات مار دیا سب اپنی جائیداد کو, اپنی دولت کو, اور بولے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میرے لیے سب سے بڑھ کر. اور جب پہنچے مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اے صہیب تو نے بڑا اچھا سودا کیا, یعنی دنیا کے عوض میں تو نے جنت حاصل کر لی. تو یہ صہیب عامر ابن فہیرہ یہ بھی غلام تھے. عامر ابن فہیرہ کو, حضرت بلال کو, حضرت خباب کو, بی بی سمیہ وغیرہ کو, یہ سب حضرت ابوبکر صدیق خرید کے آزاد کرے سارے یہ غلاموں. تو اسی طرح حضرت عامر ابن فہیرہ کو بھی ستایا گیا. یہ تو غریب لوگ تھے, امیروں کو بھی نہیں بخشے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تک نہیں بخشے لگا. جب ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کرنے لگے تو ابوبکر بیچ بچاؤ کے لیے آئے تو حضرت ابوبکر پہ حملہ کر دی, ان کو مارے پیٹے, اتنا شدید زخمی ہوئے, بے ہوش ہو گئے. جب ہوش میں آئے تو ان کو گھر میں لایا جا چکا تھا ان کے. تو اپنی والدہ سے پوچھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ تو والدہ بولے میرے کو نہیں معلوم. بولے انہوں مسلمان نہیں ہوئے تھے جب تک. تو حضرت ابوبکر کہنے لگے میرے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر لا کے دو. تو بولے میں کہاں سے لے کے آؤں گی, ان کی وجہ سے سب ہوا تمہارے کو, اب میں کہاں جاؤں, کہاں معلوم کروں؟ تو بولے جاؤ فاطمہ بنت خطاب سے پوچھو, ان سے معلوم ہوتا حضور کے بارے میں, کہ تھوڑے جو مسلمان تھے ان کے بارے میں معلوم تھا کہ حضور کی خبر ان تک رہتی تھی. تو حضرت فاطمہ کے پاس گئے تو حضور چونکہ حکم فرمائے تھے اپنا اسلام چھپانا, تو حضرت فاطمہ بنت خطاب بولے میرے کو بھی نہیں معلوم. تو بولے نہیں میرے بیٹے کی طبیعت بہت خراب ہے تو میں چل کے دیکھتی ہوں. بولے تو جب پہنچے حضرت ابوبکر کا حال دیکھے کہ اتنا زیادہ کافروں نے مار پیٹ کی تھی کہ چہرہ سارا سوج گیا تھا, لہو لہان ہو گیا تھا. تو آپ بدوائیں دیے ان بدبختوں کو, اور حضرت ابوبکر سے کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں, آپ فکر مت کریے. مگر انہوں کہاں چین سے بیٹھنے والے تھے جب تک سرکار کو دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے. تو کہنے لگے نہیں میرے کو حضور کے پاس لے کے چلو, میں دیکھے نہیں تک سکون سے نہ رہ سکتا. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رات کے وقت میں خدمت میں حاضر ہوئے. جیسے حضور کو اطلاع ہوئی ابوبکر آئے, حضور خوشی سے اڑ گئے, اپنے سینے سے لگا لیے, حضور بھی روئے, ابوبکر صدیق بھی روئے. تو ایسی تکلیفیں برداشت کرے. اسی طرح حضرت عثمان بن عفان دولت مند صحابہ میں سے تھے, غنی بولتے ہیں آپ کو, غنی دولت مند کو بولتے ہیں, سرکار دیے تھے خطاب. تو اسلام لانے کے بعد ان کا چچا جو ہے ان پر بہت ظلم کیا, بن کے مارتا تھا ہوں. اور بے شمار واقعات اس حوالے سے. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ, غفار قبیلہ اس زمانے میں بڑا جنگجو قبیلہ تھا, اس کے فرد تھے. ان کو اطلاع ملی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام کے شخص مکے میں نبوت کا اعلان کیا, تو اپنے بھائی کو بھیجے جاؤ یہاں خبر لے کے آؤ ذرا. بھائی صاحب آئے, دیکھ کے کر کے جا کے جو بھی خبر دی ان کو اطمینان نہیں ہوا, کیونکہ دیکھنے کے مقابلے میں سننے میں کا اطمینان ہوتا. تو میں خود جا کے دیکھتا ہوں. تو آئے مکہ مکرمہ میں, مگر پتہ نہیں تھا حضور کو, واقف نہیں تھے شخصی طور پہ. اب کسی سے پوچھنا بھی مناسب نہیں سمجھے, ان کو معلوم تھا کہ مخالفت سخت چل رہی, کہیں میں زد میں نہ آ جاؤں. تو اتفاق سے جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی, تو ان کو یہ بھی نہیں معلوم تھا یہ علی رضی اللہ عنہ حضور کے مقرب ہے. مگر یہ لوگ مہمانوں کا, مسافروں کا خیال کرتے تھے. تو دیکھیں نیا آدمی ہے, آپ کو اپنے محلے میں نیا ہے تو پہچان لیتے نا کون ہے. تو بولے بھائی آپ مسافر دکھ رہے ہیں, تو بولے چلو گھر کو کھانا کھلاتا ہوں. کھانا کھلائے, واپس ہو گئے. پھر دوسرے دن 2-3 دن کے بعد بولے کیا بات ہے, آپ بہت دن سے دکھ رہے ہیں, آپ کا کام نہیں ہوا کیا؟ تو بولے بھائی آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے. تو بولے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو بولے میرے کو ایسا خبر ملی. تو بولے ہاں میں پہچانتا ہوں, میں لے کے جاتا ہوں, مگر میں حضور کے پاس تم کو لے کے جاؤں گا, سب لوگوں کی نظر تم نئے آدمی تمہارے پہ رہیں گے, کہاں جا رہے ہیں بولے. تو ایک طریقہ یہ نکالیں گے, میں آگے آگے چلتا ہوں, تم پیچھے پیچھے چلو, جہاں پہ میں خطرہ محسوس کروں گا میں ٹھہر جاؤں گا, تم آگے نکل جانا. پھر میں تمہارے سے آگے نکل بعد میرے پیچھے پیچھے آنا, یا نہیں تو میں ضرورت کرنے کے طور پہ ٹھہر جاؤں گا, یا جوتے کی ڈوری صحیح کرنے ٹھہر جاؤں گا, تم سمجھ جانا. تو اس طرح حضور کی خدمت میں پہنچے, حضور کو دیکھتے ہی قربان ہو گئے. حضور پہ کلمہ پڑھ لیے, پڑھتے بولے یا رسول اللہ اتنا سچا پیغام چھپانا کیوں,
حرم کعبہ میں جا کے زور زور سے پکار کے بولنے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پورے کفار ٹوٹ پڑے, مارنے لگے. غریب تھا کہ ان کو ختم کر دیتے تھے. عباس حضور کے چچا کے بولے نادانوں کیا کر رہے ہیں, یہ قبیلہ غفار کا آدمی ہے جو ہمارے ملک یمن کے راستے میں پڑتا, اگر جو ہے ان کا کوئی آدمی مر جائے گا تو ہمارے کچھ سفر تجارت ختم ہو جائے گا وہ راستے کا, یہ نادانی کر رہے تم لوگ, چھوڑ دیے. پھر دوسرے دن ویسی ہوا تو آپ روز جاتے تھے اور کلمہ پڑھ پڑھ کے مارا کھاتے تھے. تو عزیزو یہ سارے واقعات بیان کرنے سے میرا مقصود یہ ہے ذرا غور کرو کہ ایسے ایسے مشقتیں اور تکالیف اٹھائے یہ لوگ اسلام کی خاطر. آج ہم اپنے چکھا چک لائٹوں میں بیٹھ کے نرم گدوں پہ سو کے بریانیاں کھا کے 5-10 لاکھ کی دعوتیں اڑا کے بھی اسلام کے اوپر فخر کرنے کو نہیں ہو رہا ہمارے کو. افسوس ہے ہماری زندگیوں پر, کیسے اپنے خونوں سے شجر اسلام کی انہوں نے آبیاری کی. آپ بتائیے ہم کیا قربانی دے رہے ہیں اسلام کے واسطے؟ نماز پڑھ رہے ہیں کس کے واسطے, کس کا اسلام کو کیا فائدہ ہے؟ ارے عبادت کرنے کو اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوقات ہیں جن کو ہم نہیں جانتے, اور جب سے پیدا کیے گئے اس وقت سے جب تک قیامت قائم ہوں گی اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے. اللہ کے پاس کمی ہے کیا عبادت کروانے والی مخلوق کی؟ نمازیں پڑھ رہے ہیں, روزے رکھ لے رہے ہیں, اور کئی تو اللہ تعالیٰ ان کو نیک توفیق دے مسجدوں میں آئے کرے تو ایسا معلوم ہوتا کہ انہوں احسان کر رہے ہیں مسجد میں آئے تھے, ایسے انداز سے آتے خطبے کے وقت آئے اسٹائل سے بیٹھ گئے. میں کسی کا عیب نہیں ظاہر کرنا چاہ رہا ہوں, میں مزاج بتا رہا ہوں کیا ہو گیا آج ہماری اسلام کی قدر ہم کو اس واسطے نہیں ہے. گھر بیٹھے مل گیا ہمارے ابا عبداللہ, ان کے ابا عبد الرحمان, ان کے ابا عبد الرحیم, اس واسطے قدر نہیں ہے. یہ تھے لوگ جن کو اسلام ایسے تکالیف کے ساتھ پہنچا اور پھر خالی لے کے بیٹھ گئے نہیں, پوری دنیا میں ڈنکا بجا دیے. کوئی خطہ زمین کا ایسا نہیں ہے جہاں پیغام نہیں پہنچائے. اس کے باوجود کہ صحابہ کو کیسی حضور سے محبت تھی, ایک لمحے کے لیے حضور سے جدا ہونا گوارا نہیں کرتے تھے. حضرت صوبان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے بیمار رہنے تھے, ساتھیاں پوچھے کئی کو بیمار ہے صوبان, تو کچھ بھی نہیں بولتے, نہیں بھائی دعا کرو. حضور تک پہنچ گئی بات, صوبان کی حالت غیر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب فرمائے کیا بات ہے صوبان, کیوں ایسی حالت ہوگی؟ تو بولے حضور پوچھے نہیں چھپا سکتے تھے. بولے یا رسول اللہ ایک فکر کی وجہ سے میری حالت ہو گئی. بولے کیا فکر ہے؟ تو بولے یا رسول اللہ میرا دل جب بھی آپ کو دیکھنا چاہتا حاضر خدمت ہو کے دیدار کرتا ہوں. اب فکر یہ لاحق ہو رہی کل میں مر گیا, اللہ اپنے فضل سے جنت میں بھی میرے کو مقام دے دیا, جنت میں آپ کہاں میں کہاں, وہاں آپ کا دیدار کیسا کروں گا؟ یہ فکر کھائی جا رہی. تو یہ سن کے میرے سرکار فرمائے اے صوبان فکر نہ کر, آدمی اسی کے ساتھ جنت میں رہے گا جس سے محبت کرتا ہے. تو یہ بشارت تو سرکار دی, میں بتا رہا ہوں ایسی تڑپ ان لوگوں کے سینے میں تھی, حضور کو دیکھے بغیر رہ نہیں سکتے تھے, حضور کو تکتے بیٹھتے تھے, انتظار میں رہتے تھے. سرکار اپنے حجرے پاک سے برآمد و اثر سے مغرب سے عشاء بیٹھے ہوئے, حضور تشریف لائے, بولے گئے نا گھروں کو, تو بولے یا رسول اللہ ہم انتظار میں بیٹھے ہوئے. تو حضور فرمائے کہ تم ایک نماز سے دوسری نماز کے انتظار میں جو بیٹھے, نماز میں ہے تم, نماز میں انتظار میں بھی نماز کا سوال. تو بتاؤ آپ کیسی جو ہے لوگوں میں محبت تھی, مگر اس کے باوجود آپ دیکھو تبلیغ کے لیے, جہاد کے لیے, اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنے محبوب سرکار کو چھوڑ کر کے کہاں نہیں پہنچ گئے. چائنا میں, ترکی میں, دیگر افریقہ کے علاقوں میں, کہاں نہیں ہے صحابہ کرام کے مزارات. آپ کے انڈیا میں ہے نا جی, لوگ جاتے ہیں نا تامل ناڈو وغیرہ میں صحابہ کرام کے منسوب مزارات ہے, بلکہ جا کے زیارت کر کے آتے نا. تو کیسی عظیم قربانیاں دی انہوں نے دین کی خاطر. آج ہم کیا دے رہے قربانی بتاؤ آپ؟ خالی بکرے قربانیاں دے رہے ہیں, مرغیاں قربانیاں دے رہے ہیں, لوگوں کی قربانیاں دے رہے ہیں, رشتوں کی قربانیاں دے رہے ہیں, اپنی نفس کی, اپنی ذات کی کیا قربانی دے رہے ہیں دین کے واسطے, کیا خدمت کر رہے ہیں؟ ہمارا نماز پڑھنا ہمارے لیے, روزے رکھنا ہمارے لیے, ذکر و تلاوت ہمارے لیے, دین کی کیا خدمت ہے اس کے اندر؟ کون سا مال ہمارا دین پہ صرف ہو رہا, کون سا ٹائم دین کی خدمت میں صرف ہو رہا, کون سی مشقت تکلیف ہم کو محض اس وجہ سے کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں ہم کو دی جا رہی ہے؟ کچھ بھی نہیں, کیا بھی نہیں, ہمارا سوچ اور فکر نہیں ہے اس بارے میں. اللہ نے ایک توفیق عطا فرمائے. تو مرد عورتیں تکالیف اٹھائی, بی بی سمیہ تو شہید ہوئی, حضرت لبینہ کو تو عمر مارتے مارتے تھک جاتے تھے, مگر انہوں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہتے رہتی تھی. حضرت زینب کو حضرت عمر مارتے مارتے تھک جاتے تھے, ان کے پائے سبات میں لغزش نہیں آتی تھی. بی بی نادیہ کو ستایا جاتا تھا, ان کے پائے سبات میں لغزش نہیں آتی تھی. ایسے متوالے, ایسے نرالے لوگ تھے کہ بڑی سے بڑی مشقت ان کو جو ہے دین اسلام سے ہٹا نہیں سکی. اور ذرا کوئی پریشانی آئی تو حرام شروع ہو جاتا, ذرا دولت آئی عیاشی شروع ہو جاتی. کدھر یہ لوگ جو آسمان کے مانند, کدھر ہم زمین کے اندر کے جو ہے خاک سے بھی بدتر ہمارا حال ہے آج. تو مختصر یہ عزیزو کہ اس زمانے میں جو کفار تھے, ابو لہب, ابو جہل, اسود, یہ سارے اپنی پوری طاقت جو ہے صرف کرتے تھے ان اللہ والوں کو ستانے کے لیے. یہاں تک کہ جو ہے جب اعلان نبوت کا 5واں سال آیا تو کفار کے ظلم اور زیادتی میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بعض صحابہ کو حکم فرمائے کہ تم لوگ ہجرت کرو. تو یہ پہلی ہجرت ہے, مشہور جو ہجرت ہے وہ مدینے کی ہجرت ہے نا, لیکن یہ جو 5ویں نبوی میں ہجرت ہوئی اس کو کہتے ہیں ہجرت حبشہ. ہجرت کسے کہتے ہیں؟ ہجرت کہتے ہیں جدا ہو جانے کو, ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانے کو. تو اس وقت جب یہ حکم دیا سرکار تو 11 مرد اور 4 عورتیں ملک حبشہ, ایتھوپیا جس کو کہتے ہیں, آج کل افریقہ کا حصہ ہے جو سعودی عرب میں جو ہے سمندر کے بازو قریب میں یہی پڑتا. تو وہاں جو ہے ہجرت کیے اور وہاں جا کر کے مزے سے رہنے لگے امن و امان میں, کیونکہ وہاں کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا نجاشی. تو یہ نجاشی جو پوسٹ ہے, جیسے پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر, چانسلر, یہ پوسٹ ہوتے ہیں نا, تو نجاشی کہتے تھے حبشہ کے بادشاہ کو. ان کا نام تھا اسمہ, ان کا نام کیا تھا؟ اسمہ, اور ان کا پوسٹ تھا نجاشی, اور ملک تھا حبشہ. تو وہ وہاں رہنے لگے, مگر ایک افواہ مشہور ہوئی, وہ کیا تھی کہ مکے کے کفار مسلمان ہو گئے. تو یہ جو ہجرت کر کے جا کے وہاں مشقت میں رہ رہے تھے تو لوگ بولے چلو اپنے وطن کو واپس آئیں گے. واپس آئے مکے کو تو پتہ چلا وہ خبر جھوٹی تھی, کوئی مسلمان نہیں ہوئے. اور جیسے یہ لوگ آئے تو کفار ان کو پکڑ لیے کئیوں, اور جو ہے ان کے ظلم میں اور اضافہ ہو گیا, غصے میں اور اضافہ ہو گیا, ان کے زیادتی میں اور اضافہ ہو گیا. تو پھر سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام حکم فرمائے کہ دوبارہ ہجرت کرو. تو پھر ملک حبشہ کی جانب ہجرت 5ویں سال نبوت کے 83 مرد اور 18 عورتوں نے ہجرت کی. اب اتنی بڑی تعداد جب مکے سے گئی تو کافروں کو پتہ چل گیا, تو لوگ پیچھا کرے لیکن پکڑ نہیں سکے, اور لوگ کشتی میں بیٹھ کے سمندر کے راستے سے ملک حبشہ پہنچ گئے. تو یہ لوگوں کو چین نہیں پڑا,
بدلے کی آگ بھڑک رہی تھی, نفرت کی آگ بھڑک رہی تھی. تو کیا کرے, ایک نمائندہ وفد بنوائے, عمر ابن عاص اور عمار ابن ولید نام کے 2 کافروں کو متعین کرے, جاؤ اور جا کر جو ہے ہمارے پاس سے نمائندگی کرو کہ یہ ہمارے بھگوڑے ہیں, مجرمہ ہیں, ہمارے کو واپس کرو. تو یہ لوگ شاہ نجاشی کے دربار میں پہنچے اور ان کو سجدہ کیا. ان کو کیا تھا, بتوں کو سجدہ کرتے تھے, تو پھر کس کو بھی کرنے کو تیار. تو دربار کے آداب تھے اس زمانے میں. سجدہ کرنے کے بعد میں اپنا سارا جو ہے معاملہ رکھا کہ بھائی ہمارے بعض مجرم ہیں جو ہمارے پاس سے بھاگ کے آپ کے ملک میں آ گئے ہیں, آپ ہمارے حوالے کر دیجیے. تو وہ جو شاہ حبش تھے, سمجھدار آدمی تھے, دیندار تھے, اس زمانے میں عیسائی جو مذہب تھا اس کے وہ پیرو تھے, تو انصاف پسند تھے, عادل بادشاہ تھے. تو انہوں نے بولے بھائی ایک طرفہ سن کے میں فیصلہ نہیں کر سکتا, آپ جس کو الزام لگا رہے ہیں ان کو بھی بلاتا ہوں, میں ان سے بھی پوچھتا ہوں. تو جیسے ہی مسلمانوں کو بادشاہ کی طرف سے اطلاع کی گئی کہ آپ کو بادشاہ طلب کر رہے ہیں, تو حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ, حضرت سیدنا علی کے بھائی ہیں یہ, تو وہ جو ہے مسلمانوں کی طرف سے نمائندگی کے لیے وہاں پہنچے اور پہنچ کر بادشاہ کو سلام کیے. تو کفار جو ہے کہنے لگے دیکھو دیکھو آپ تعظیم نہیں کر رہے ہیں, آپ کیوں سجدہ نہیں کر رہے ہیں آپ کو, جبکہ دربار کے آداب تھے وہ اور عام بات تھی, سب کرتے تھے. تو حضرت جعفر سے پوچھا گیا کہ بھائی کیوں نہیں کرے آپ, تو بولے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اللہ کو سجدہ کرنے کا حکم دی, اس واسطے نہیں کرے. تو اس کے بعد ساری بات جب حضرت جعفر کے سامنے رکھی گئی کہ آپ لوگ مجرم ہیں اور آپ لوگ جو ہے بھاگ کے آ گئے ہیں, تو حضرت جعفر تیار ایک تقریر کرے وہاں بادشاہ کے سامنے اور فرمائے کہ بادشاہ ہم لوگ ایک جنگلی قسم کی قوم تھے اور ہم جو ہے ظلم کرتے تھے, بتوں کو پوجتے تھے, ہر قسم کی برائی ہم میں عام تھی کہ اللہ نے ہم پہ فضل کیا اور اپنے ایک نبی اور رسول کو ہمیں مبعوث فرما دیا, اور وہ تشریف لائے, ہم کو ایک خدا کو ماننے کی دعوت دی, ہم کو اچھی اچھی باتیں بتائی, ہم اس پر عمل کر کے زندگی گزار رہے تھے. تو ہمارے یہ جو بھائی ہے ہمارے دشمن ہو گئے اور ہم کو ایذائیں اور تکالیف دینے لگے, تو ہم ان سے بچ کے آپ کا ملک سلامتی کی جگہ ہے یہاں پر آگے اس واسطے. اب یہ ہم کو یہاں بھی چین سے رہنے نہیں دے رہے اور آپ کے پاس آ کے ہماری شکایتیں کر کے ہمارے بارے میں غلط باور کرا رہے ہیں. تو یہ ساری باتیں جو ہے سن کے بادشاہ جو ہے جیسے ہی وہ کفار کے وفد کی طرف دیکھنے لگا گھور کے, تو یہ عمر ابن عاص بڑے سیاس آدمی تھے, یہی کاموں کے رہتے نا, ویسے آدمی کوئی بھیجتے. تو انہوں اپنے ترکش کا آخری تیر چھوڑے, بولے بادشاہ سلامت, وہ سب تو ٹھیک ہے, ان سے پوچھو عیسیٰ علیہ السلام جن کے بارے میں آپ مانتے کہ یہ جو ہے بڑی برگزیدہ ہستی ہے, ان کا عقیدہ کیا ہے پوچھو ذرا, تاکہ بھیڑا دینا. تو پوچھے اسمہ کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں آپ کا دین کیا کہتا ہے. تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سورہ مریم نازل ہو چکی تھی, اس کی آیات پڑھے. تو جیسے ہی وہ آیات آپ پڑھے تو ایسا اثر قرآن کے اس کلام کا اس بادشاہ کے دل پہ ہوا, زار و خطر رونے لگا. اس کا قرآن میں اللہ تعالیٰ ذکر فرمائے ہیں, اعینہم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق, تم دیکھو گے ان کی آنکھ بہتے ہیں اس حق کی وجہ سے جو ان کو جو ہے پہنچا ہے. اس کے بعد حضرت جعفر کہنے لگے حضرت عیسیٰ کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے برگزیدہ نبی ہے, کلمۃ اللہ روح اللہ ہے, اللہ نے بغیر باپ کے ان کو پیدا فرمایا, اور جو بھی ان کی فضیلت ہمارے دل میں ہے وہ بیان فرمائی. تو یہ سنتے ہی اسماء کہنے لگے سچ بات اور حق بات یہ ہے حضرت عیسیٰ بس ایسے ہی ہے جیسا آپ نے بیان کیا, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہو, کیونکہ یہ عیسائیوں میں کیا عقیدہ ہے خدا کے بیٹے معاذ اللہ. تو وہ اسمعی جو موحد تھے انہوں فوری کیا کرے, یہ وفد کو جو تحفے تحائف لوگ ان کو چڑھانے کو لا کے دیتے سو واپس کر کے لے جاؤ, اور یہ لوگ ہمارے پاس رہیں گے, ہمارے ملک میں ان کو رہنے کی اجازت ہے اور ان کو ہم نہیں بھیج سکتے. تو وہ لوگوں کا منہ کالا ہو گیا وہاں سے اور واپس آ گئے. اب آنے کے بعد میں اور غصہ ان لوگوں کا بڑھ گیا کہ بھائی وہاں جا کے ناکامی ہو گئی, تو اب جو بچے ہوئے ان کو کیسا ستانا, ظلم کرنے لگے اور مسلمانوں کو اور ستانے لگے. ایک دن سب بیٹھ کے سوچے بھائی اتنا ظلم ہم ان پہ کر رہے ہیں, اتنا ستا رہے ہیں, اتنا ان کو ایذائیں دے رہے ہیں, مگر یہ لوگ ٹوٹتے کیوں نہیں, کیا ان کے اندر ایسی بات ہے کہ جو جھکتے نہیں. تو بعض ان میں سے بولے سمجھدار قسم کے جو تھے, کام کرنا ایک مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا کہ بھائی چاہ رہے کہ آخر یہ سب پیغام دعوت اسلام بول کے چاہ رہے کیا انہوں. تو عتبہ ابن ربیعہ نام کا ایک شخص تھا جو بڑا سمجھدار, بڑا جو ہے معاملہ فہم اور ہوشیار آدمی تھا, اس کو بولے بھائی آپ جا کے بات کرو. تو یہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ جو کچھ بھی کام کر رہے ہیں اچھا نہیں ہے, دیکھو آپ آپس میں سب لڑ رہے ہیں, خاندان والے, رشتہ دار, قبیلے والے, اور آپ ہمارے بتوں کو برا بول رہے ہیں, بولے ہمارے کاموں کو جہنم میں جانے والے کام ہیں بول رہے ہیں. یہ سب جو کر رہے ہیں آپ, اس کے ذریعے آپ کا اگر منشا یہ ہے کہ آپ پیسے چاہیں تو آپ بولو ہم چندہ کر کے اتنا دیتے, 7 پشتوں تو کمانا نہیں. اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں سردار بن جانا, اس کے ذریعے سے غلبہ حاصل کر لینا, تو آپ آئیے ہم آپ کو سراکوں پہ بٹھا لے کے اپنا سردار بنا لیتے. نہیں, اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ کوئی خوبصورت عورت سے شادی کرنا جو پورے عرب میں ویسی خوبصورت نہیں ہے, تو ہم لوگ تلاش کرتے جو بھی اس کے ڈیمانڈس ہے اس عورت کے وہ پورے کر کے آپ سے شادی کرا دیتے. تو یہ ساری باتیں حضور خاموشی سے سماعت فرمائیں. اس کے بعد قرآن مجید کی آیات کی تلاوت شروع فرما دی. اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید بڑائی بزرگی بیان کی گئی ہے. تو جیسے ہی وہ آیات میرے آقا اللہ کے نبی محبوب اور اللہ کا کلام جن پر نازل ہوا وہ تلاوت کر رہے ہیں, تو کیا اثر ان آیات کا نہیں ہوا ہوگا. جیسے جیسے حضور پڑھتے جاتے وہ عتبہ کی حالت غیر ہوتی جاتی, یہاں تک کہ تڑپ کے اپنا ہاتھ حضور کے لبھائے مبارک پہ رکھ کے بولا بس کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ اور زیادہ پڑھیں گے میرا سینہ پھٹ جاتا. یہ کیوں بولا, بولے تو انہیں عرب تھا, اس کی زبان میں کلام, اور پھر ایسا فصیح و بلیغ اللہ کے حبیب کی زبان سے, کیا تاثیر نہیں ہوگی اس کی. اس کے بعد میں نروس ہو گیا, ایک دم ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے. گئے وقت تو جوش و خروش سے گیا تھا نا, کچھ بھی رزلٹ لوں گا بول کے. اب جب آ رہا تو اس کے قبیلے والے دیکھ کے, باقی سب کفار دیکھ کے بولے ارے گئے وقت الگ تھا نہیں, اب آئے وقت اس کی حالت دیکھو. بولے تو آئے بات پوچھے بھائی کیا ہے, تو بولے دیکھو بھائی میں گیا ان سے بات کرا, وہ سب تفصیل چھوڑ دو. کیا بولے میں ایک مشورہ دیتا ہوں, بولے آپ لوگ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو, کیا کرتے کرنے دو. اگر انہوں غلط کر رہے ہیں تو خود عرب کے لوگ ان کو کیا کرنا ہے کر لیں گے, ہم کو کیا کرنا ہے. لیکن اگر انہوں صحیح ہے اور آگے چل کر کے ان کا معاملہ بڑھ جائے گا تو پھر ہماری عزت بڑھ جائے گی, ہمارے خاندان قبیلے گئے. تو ان کے اس مشورے کو جو مدبجانہ مشورہ تھا نہیں سنے, کافی بولے تو ڈر گیا, ہٹ خاموش بیٹھ بول کے ہٹا دیا اس کو.
تو یہ واقعہ ہے اعلان نبوت کے 6 سال کا. اسی طرح اعلان نبوت کے 6 سال 2 عظیم ہستیاں داخل اسلام ہوئیں. اس میں ایک ہے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، جن کو سرکار نے اسد اللہ و رسول فرمایا، اللہ اور اس کے رسول کا شیر، اور سید الشہداء فرمایا ان کو. جنگ احد کے موقع پر سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ تھے حضرت سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ. یہ شکاری تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 2-3 سال بڑے تھے. حضور کے جو ہے دوسرے شریک بھائی تھے، بڑے بہادر مست آدمی تھے. شکار کھیل لینا، آنا کھانا سو جانا، وہ ایکٹیویٹیز تو اس زمانے میں یہ جو علاقے تھے پورے پہاڑی علاقے تھے، اس میں کاروبار کرتے تھے، پیسے وہ اپنے کھانے پینے زندگی گزارنے میں خرچ کرتے تھے. تو ایک مرتبہ شکار سے واپس آئے تو ان کو اطلاع ملی کہ ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کر دیا ہے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ دستدرازی کر دیا. تو ان کا ہاشمی خون کھول گیا. بولے ہاں میرے بھتیجے کے ساتھ. کہاں ہے ابو جہل؟ تو پتہ چلا کہ حرم میں جا کے بیٹھ گیا سب کر کے. پہنچ گئے وہاں، ہاتھ میں تیر تھی، کمان تھا، اٹھا کے وہی کمان سے ابو جہل کے سر پہ رسید کر دیے. خون نکلنے لگا. ابو جہل کے قبیلے والے بنو مخزوم قبیلے کا فرد تھا، سارے جو ہے آگے اور گھیر لیا. حضرت حمزہ کو قریب تھا کہ آپ کے ساتھ مار پیٹ ہو جائے. ابو جہل آ کے روک کے بولا نہیں بھائی چھوڑ دو ان کو، ان کے بھتیجے کے ساتھ آج میں کچھ غیر معمولی زیادتی کر دیا، چھوڑ دو آپ کچھ بھی مت کرو. کیونکہ نے سوچا بنو ہاشم میں اور بنو مخزوم میں لڑائی نہ چھڑ جائے، جنگ کی نوبت نہ آ جائے. تو حضرت حمزہ بن عبد المطلب جب ایسی مدافعت حضور کی کرنے لگے تو کوئی کافر بولا کہیں کو تم بھی مسلمان ہو گئے کیا؟ صحابی ہو گئے بولتے تھے اس زمانے، مسلمان نہیں بولتے، صحابی بے دین ہو گئے. ان کا دین تھا کرتے، باقی جو چھوڑ دیے تو بے دین. تو معاذ اللہ صحابی ہو گئے. تو آپ فرمائے ہاں میں بھی مسلمان ہو گیا فرمائے، اور سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں پہنچ کر کلمہ شہادت پڑھ لی. اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بعض کہتے ہیں 40ویں مسلمان تھے نمبر کے اعتبار سے، آگے پیچھے ہوں گے، اس زمانے میں کوئی لسٹ تو تھی نہیں 1 2 3 کی، لیکن بعض جو معتبر روایت ہے اس کے حساب سے پتہ چلتا ہے کون کب ہوئے. جیسے حضرت ابوبکر سب سے اول مردوں میں، حضرت علی بچوں میں، بی بی خدیجہ سب سے پہلے. تو یہ چونکہ معتبر حدیث سے ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بعض روایت ملتی ہے کہ یہ 40ویں مسلمان تھے. اور واقعہ تو بڑا طویل ہے، وقت آج کا جو مقررہ ہے اس سے ہم پہلے ہی تجاوز کر چکے ہیں. تو اس واسطے میں چاہتا تھا کہ آج جو ہے آپ کو سیرت طیبہ کے بیان میں ہجرت سے پہلے تک کے واقعات بیان کر دوں. لیکن اب نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ ابھی ہم نبوت کے 5ویں سال کے واقعات بیان کر رہے ہیں. تو ہجرت کا جو واقعہ ہے وہ نبوت کے 13ویں سال ہوا. تو ابھی 8 سال کے واقعات باقی ہیں. تو اس واسطے میں اس واقعے کے بارے میں اتنا ہی کہوں گا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے نتیجے میں مسلمان ہوئے. حضور دعا فرمائے تھے کہ اللہ عمرو بن ہشام یا عمر بن خطاب کو دولت اسلام سے سرفراز فرما، اسلام کی ان کے ایمان کے ذریعے مدد فرما. تو حضرت عمر بن خطاب کے حق میں وہ دعا قبول ہو گئی اور نکلے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے واسطے. جب سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شہید کرنے کے لیے جا رہے تھے، راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ صحابی ملے، دیکھے اور ان کا عزائم ٹھیک نہیں تھے. بولے کہاں جا رہے ہو عمر؟ تو بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کرنے جا رہا ہوں معاذ اللہ. تو انہوں نے سن کے بولے تو خطرناک ان کا ارادہ ہے. تو پھر ان کا ذہن ڈائیورٹ کر کے بولے ارے وہاں کہاں جانا ہے، پہلے اپنے بہن کو دیکھو، بھونے کو دیکھو، ان کا کیا چلے گا. یعنی انہوں اسلام میں آ گئے. تو یہ سنتے غصہ پورا ادھر پلٹ گیا، اپنی بہن کے گھر پہ پہنچے. تو وہاں پہنچنے کے بعد میں یہ لوگ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے تھے، کچھ جو بھی اس وقت نازل ہوا تھا. تو اس کی آواز کانوں میں پڑ گئی اور ان کی آنے کی آہٹ جیسے ہی معلوم ہوئی وہ سب پرچیاں وغیرہ چھپا دیے اور حضرت عمر دھڑلے سے اندر داخل ہو گئے اور بہن بھائی سے جو ہے اپنے بھیڑ گئے اور ان کو مار پیٹ کی. بہن بیچ میں آئے تو بہن کو بھی مار دیے، ان کو خون نکلا تو اپنی بہن کا خون دیکھتے ذرا ٹھنڈے پڑ گئے. اور حضرت عمر کی بہن تھی وہ بھی پلٹا کے بولے عمر مار رہی ہیں، مار بھی ڈالے تو میں نے چھوڑتی اسلام. تو جیسے ان کا جوش ایمانی دیکھے تو ان ٹھنڈے پڑ گئے. تو بولے وہ کیا پڑھ رہے تھے میرے کو بتاؤ تو صحیح. تو بولے عمر تم ناپاک نجیس حالت میں جاؤ، پہلے پاک صاف ہو کیا ہو. تو آپ گئے غسل کر کے آئے. تو قرآن مجید کی جو کچھ آیات، بعض کہتے سورہ طٰہٰ، بعض کہتے سورہ حدید کی آیات دی گئی. جیسے ہی پڑھتے گئے اس کا ایسا اثر دل پر ہوا، دل نرم ہو گیا. نکلے تو بالکل ہاتھا پاواں ڈھیلے پڑ گئے تھے، جوش پورا ختم. اس وقت سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں موجود تھے اور حضور کو اطلاع مل گئی تھی کہ عمر ننگی تلوار لے کے نکلا ہوا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب پہنچے دروازے پر آواز دیے، دستک دیے تو اندر سے جو ہے پوچھا گیا کون؟ تو کہا عمر بن خطاب. حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے عمر نیک ارادے سے آیا تو ٹھیک ہے ورنہ تیری تلوار سے تیری گردن اڑا دوں گا. تو پیچھے سے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے ہٹو راستہ دو، عمر کو آنے دو. حضرت عمر اندر داخل ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کرتے کو پکڑ کر کھینچتے ہوئے فرمائے اے خطاب کے بیٹے مسلمان ہو جا. تو جیسے ہی سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے الفاظ نکلے تو پہلے ان کا خیال اور دل بن چکا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ کہہ کر اسلام میں داخل ہو گئے. مسلمانوں نے ایک زوردار نعرہ لگایا جس سے مکے کی ساری وادیاں گونج اٹھی. اور یہ دونوں بہادر مسلمان ہونے کے بعد مسلمانوں میں ایک نیا جوش پیدا ہو گیا. اور اس کا اظہار کس طرح ہوا اس کی بڑی تفصیل ہے، اس میں نہیں جاؤں گا. اب یہ دیکھ رہے ہیں کفار کے ہم پوری کوشش پوری طاقت لگانے کے باوجود بھی لوگ ہلو ہلو اسلام میں آتے جا رہے ہیں. تو اب سارے مل کے بولے کہ بھائی یہ ابو طالب حضور کے چچا تھے، انہوں حامی تھے حضور کے، ہر وقت مددگار، ہر وقت آگے رہ کر کفار کے زور کو روکنا ان کا کام تھا. تو بولے جا کے ذرا ابو طالب سے بات کرنا پڑے گا، چلو آپ لوگ بول کے اپنے ہم خیال کافروں کو ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور بھی دیگر کفار مل کے ابو طالب کے پاس آ کے بولے دیکھو ابو طالب بہت ہو گیا، آپ کے بھتیجے ٹو مچ کر دے رہے ہیں، آپ ایک کام کرو یا تو ان کو ہمارے حوالے کر دو یا آپ راستے سے ہٹ جاؤ، اگر نہیں ہٹتے تو پھر اب تیار ہو جاؤ، آپ میں ہمارے میں لڑائی ہے. تو ابو طالب ان کو سمجھا کے کر کے جو ہے ٹھنڈا کر کے بھیج دیے میں بات کرتا ہوں بول کے. پھر حضور کے پاس آ کے بولے بھتیجے اب میری عمر بھی بہت ہو گئی، بالاں پورے بیٹھ ہو گئے، اب یہ جو لوگ میرے سامنے آواز نہیں کر سکتے تھے، دھمکیاں دے کے بولے آج ایک کام کرو آپ تھوڑے دن چھوڑ دو یہ کام، بعد میں حالات نارمل ہوئے تو پھر کرنا. تو یہ سن کے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے معلوم؟ چچا یہ کام میں آپ کے کہنے پہ شروع کرا جو آپ کے کہنے پہ چھوڑ دوں؟ یہ کام تو اپنے رب کے حکم سے شروع کیا ہوں، میری جان بھی اگر اسلام کی راہ میں چلی جائے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. فرمائے
اور سنیے چچا، اگر یہ چاند میرے سیدھے ہاتھ میں سورج میرے بائیں ہاتھ میں لا کر بھی رکھ دے تو میں اس کام سے باز آنے والا نہیں ہوں۔ جب ایسی گفتگو سرکار سے سنے تو ابو طالب کا خون بھی کھول گیا، کہنے لگے بھتیجے آپ جیسے چاہے اپنے دین کا کام کرتے جائیے، مرتے دم تک چچا آپ کے ساتھ ہے۔ تو اب جب کفار دیکھ لیے کوئی راستہ نکل رہا، سب کوششیں فیل ہو گئی، تمام میٹنگ آپ ناکام ہو گئے، تو اب میٹنگ کرے آپس میں کر کے بولے بھائی ایک کام کرنا، یہ خاندان ہے بنو ہاشم کا بائیکاٹ کرنا، پریشر ڈالنا ان کے اوپر۔ تو اس کے لیے کیا کرنا، ایک معاہدہ لکھنا جس میں یہ نکات ہو کہ کوئی بنو ہاشم کے خاندان سے رشتہ نہیں کرنا، بنو ہاشم کے خاندان سے دوستی نہیں رکھنا، ملنا ملانا نہیں، اور کھانے پینے کی چیزیں ان تک جانے نہیں دینا، کوئی ان سے بات نہیں کرنا، مقاطعہ بائیکاٹ کرنا، ٹوٹل بائیکاٹ، اور جو ان کا ساتھ دیا اس کا بھی بائیکاٹ، یہ بھی لکھو اس میں، یہ پورا معاہدہ تیار کرے۔ تو کرنے کے بعد میں منصور اکرمہ نام کا شخص یہ لکھا، بعد میں اس کا ہاتھ چل ہو گیا، سیرت کی کتابوں میں آیا ہے، فالج ہوگا اس کو اسی ہاتھ پہ جو یہ لکھا تھا معاہدہ، لکھ کے کیا کرے لے جا کے کعبۃ اللہ میں لٹکا دیا تاکہ سب کو معلوم ہو جانا یہ معاہدہ ہے، کوئی اس کی خلاف ورزی نہیں کرنا، اعلان عام، کیونکہ کعبے میں سب آتے تھے تو سب کو معلوم ہو جاتا۔ جیسے اپن پوسٹر واسٹر لگاتے پبلک پلیس پہ لگاتے ہیں، گھر میں لے کے لگاتے، کیا کئی کو لگاتے پبلک پلیس پہ، لوگ عام طور پہ آتے جاتے سب کی نظر پڑنا، تو ویسا لٹکا دیا کعبے کے اندر۔ اب خاندان بنو ہاشم کے ساتھ یہ جب بائیکاٹ کا سلسلہ شروع ہوا تو حضرت ابو طالب کیا کیا، اپنے پورے خاندان کو لے کر کے سوائے ابو لہب کے نہیں چلا، انہیں کافروں کے ساتھ رہا۔ باقی خاندان کے دیگر جو کفار تھے خاندان بنو ہاشم کے، وہ بھی اپنے خاندان کی اہمیت کی خاطر جو ہے جا کر کے ایک گھاٹی میں رہ گئے، کیونکہ مکے میں تو ان کے لیے رہنے کا ماحول تھا نہیں، تو وہ واقعے کو سیرت میں کہتے ہیں شعب ابو طالب کی گھاٹی۔ تو یہ جو بائیکاٹ ہے جناب 3 سال چلا، ایک دن 2 دن 3 دن نہیں، اور عالم یہ تھا کہ کھانے کے لالے پڑ گئے، بچے بلک بلک کے جب پہاڑوں میں روتے تھے تو اس کی آواز گونجتی تھی، کئی موقعوں پر بلال کہتے ہیں کہ بھوک کی نوبت آتی تھی، پتے تک نہیں ملتے تھے کھانے کو، ان کے بالکل جو ہے بنجر علاقہ ہے وہ مکہ مکرمہ کی سرزمین، وہاں جھاڑا واڑا کہاں تھے اس زمانے میں، اب یہ بعد میں مٹھے وٹھے ادھر سے لا کے ڈال کے جھاڑا لگائے، وہ پورا پہاڑی علاقہ تھا، کھجور کے جھاڑا ہوتے تھے، وہ کھجور کا پتا کوئی کھا سکتا۔ تو حضرت بلال کہتے ہیں کئی موقعوں پر ہم لوگ چمڑا کھاتا نہیں، چمڑے کو پانی میں ڈبا کے نرم ہوا تو چوس لیتے تھے، بولے بھوک مٹنا، بلکہ ایسی تکالیف 3 سال تک اٹھا جناب۔ تو یہ 10ویں نبوی تک چلا سلسلہ، 7ویں نبوی سے 10ویں نبوی تک، 7ویں نبوی سے شروع ہوا، 10ویں نبوی میں یہ ختم ہوا۔ یہ بھی کیسا ختم ہوا بولے تو بعض نرم دل قسم کے کافر تھے، بولے بھائی یہ کیا کر رہے ہیں، اتنے عرصہ ہو جانے کے بعد بھی لوگ ٹوٹے نہیں، مرنا جائیں، یہ بری بات ہے، اپنے خاندان قبیلے کے لوگ ہیں، ایسا بھی کوئی ظلم ہوتا کیا؟ بعض آواز اٹھائے، ابو جہل بیچ میں آ کے بولا یہ تم نے باتیں نہیں کرنا، تو ڈانٹ دیے، بولے ڈانٹ کے بولے فائن بڑھ جاؤ، ہم اس وقت بھی تیار نہیں تھے اس قسم کے معاہدے سے، تم ہی کرے سو، تم اس کے ذمہ دار ہے۔ تو وہ نرم دل قسم کے جو لوگ تھے اس میں حضرت خدیجہ کے کچھ رشتہ دار تھے، اور بھی کافروں میں بعض نرم دل لوگ تھے، وہ کیا کیے کہ اس معاہدے کو جو ہے ختم کرنے کا اعلان کرے۔ تو جا کے کعبۃ اللہ شریف میں وہ معاہدہ نکالنا چاہتے تھے، ابو طالب میں بیٹھے ہوئے تھے حرم میں، تو انہوں نے بولے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو معاہدہ تم نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو سارا جو ہے دیمک میں مبتلا کر دیا، کیڑا اس کو چاڑ گیا، سوائے جہاں اللہ کا نام ہے، کیونکہ لوگ اللہ کا نام لکھتے تھے، بسم اللہ لکھتے تھے، وہ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے تھے، تو جہاں جہاں اللہ کا نام ہے وہ چھوڑ کے پورا چڑھ گئی ہے دیمک، اور میرا بھتیجا سچا ہے، تم دیکھ لو، اگر یہ بات درست نہیں ہے تو میں خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ تو جا کے کافرہ جیسے وہ معاہدہ نکالے تو پورا چورا چورا ہو گیا تھا، اللہ 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 جہاں لکھا ہوا تھا وہی باقی تھا خالی۔ تو پھر یہ جو نرم دل کفار تھے جا کر کے وہ سارے قبیلے کے بنی ہاشم کے لوگوں کو لا کر کے مکے میں جو ہے آباد کر دیے، تو یہ مصیبت جو ہے ان لوگوں کے اوپر سے ٹلی۔ تو یہ نبوت کے 10ویں سال کے واقعات پر ہم آج اپنی اس مجلس کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی کل کی مجلس میں ہم جو ہے یہاں سے سلسلہ آگے لیے چلیں گے، جس میں نبوت کے اعلان کے بعد کے 13ویں سال تک کے واقعات کے ساتھ ہجرت کا واقعہ اختصار کے ساتھ، اور انشاءاللہ سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مدنی حیات پاک جو اسلام کی جو ہے پروان چڑھنے کا آغاز کا سلسلہ ہے، وہ وہاں سے انشاءاللہ تعالی ہم جتنا بھی وقت رہے گا اس اعتبار سے ہجری سن کے اعتبار سے پہلا دوسرا جو بھی ممکن ہو سکا اتنے واقعات آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اس سے قبل کہ اللہ پاک سے دعا کریں ہم ایک ضروری اعلان سماعت کر لیجیے۔ انشاءاللہ اس سلسلہ ہمارا مجالس کا جمعرات تک اسی طرح جاری رہے گا، اور جمعہ کے دن یوم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر سالانہ مجلس خانقاہ شریف میں شام 4 بجے سے عزیز و منعقد ہوگی، جس میں مجلس درود شریف ہوگی، قرآن خوانی، ختم قرآن، فاتحہ خوانی، میلاد خوانی ہوگی، نعت خوانی ہوگی، واعظ و بیان ہوگا سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب پر، اور انشاءاللہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک کی مرد حضرات اور خواتین ہر ایک کو زیارت کروائی جائے گی، اور تمام حاضرین کے لیے تناول تبرک کا بھی اہتمام رہے گا۔ آپ لوگ اس کو نوٹ کر لیں۔ اس کے علاوہ ماہ ربیع الثانی میں بھی پہلی ربیع الثانی سے 10 ربیع الثانی تک اسی طرح کے مجالس انہی اوقات میں یہاں خانقاہ شریف میں منعقد ہوتی ہیں، تو انشاءاللہ اس سال بھی منعقد ہوں گی، جس کا 24 سپتمبر سے انشاءاللہ آغاز ہوگا۔ آپ لوگ اس کو نوٹ کر لیں، اور ان مجالس میں بھی جو تربیتی اور تزکیہ نفس کے حوالے سے خطابات رہیں گے آپ لوگ شرکت کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے قلوب میں جاگزی فرمائے۔ اے اللہ ہمارے آقا نے اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے محبین اہل بیت اور صحابہ نے دین اسلام کی خاطر جو سختیاں برداشت کی، مولا ہمارے دل میں بھی اس کا ایک حبہ پیدا فرما دیجیے، وہ جذبہ کہ ہم دین کی خاطر مشقت اٹھانے کے لیے تیار رہیں، راہ خدا میں جہاد کے لیے تیار رہیں، راہ خدا میں مال خرچ کرنے کے لیے تیار رہیں، ایسی توفیق ہم کو نصیب فرمائیے۔ اے اللہ دین کی خاطر کوئی مشقت آئے تو اس کو برداشت کرنے صبر کرنے کی توفیق اور جذبہ ہمیں پیدا فرمائیے۔ اے اللہ دنیا کے مسائل پر بھی صبر کرنے والا بنائیے، برداشت کرنے والا بنائیے، ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی توفیق اور جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائیے۔ مولا نفرتوں سے، قدرتوں سے، حسد سے ہم کو محفوظ رکھیے، اچھی اچھی خصلتیں ہمارے اندر پیدا فرمائیے، ہم میں جو بیمار ہیں ان کو صحت و عافیت عطا فرمائیے، درازی عمر عطا فرمائیے، بیماری اور تکلیف دور و دفع فرمائیے، اور ہم میں جو انتقال کر چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائیے، ان کے درجات بلند فرمائیے، ہمارے ان مجالس کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ ان مجالس میں بیان کے دوران
آپ کے پیارے ہمارے آقا محمد عربی کی شان میں جو الفاظ کا انتخاب ہونا چاہیے اس میں کوئی کوتاہی ہم سے ہوئی تو اس کو معاف فرما دیجیے، اور زبان کی سبقت یا کوئی ہم سے لغزش ہوئی ہے تو اس کو معاف فرمائیے، آداب کو ملحوظ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائیے، سماعت کے آداب کو بھی ملحوظ رکھنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائیے، اور مولا تعالیٰ یہ جو ہمارا پیغام ہے جہاں تک آپ اپنے فضل سے پہنچا سکتے ہیں اس کو پہنچا دیجیے، تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ذریعے حضور کے اسوہ کو پیش نظر رکھ کر ہم اپنی زندگی گزاریں، ایسی ہم کو توفیق نصیب فرمائیے یا اللہ، ہم پر رحم فرمائیے، ہم پہ کرم فرمائیے، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق ونور عرش سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔